اپنی ہتک کا احساس تانیہ کی روح پر آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ زخم خوردہ ناگن بن گئی تھی۔ اس کے تصور اور گمان میں بھی نہ تھا کہ طلال اس کے ساتھ اس قدر برا رویہ اختیار کرے گا۔ ایک اذیت میں وہ خود کو سلگتا محسوس کر رہی تھی، مگر بظاہر سارا وقت ہنس ہنس کر سب سے باتیں کرتی رہی تھی۔ حسنہ کی رخصتی کے بعد وہ سائمہ آپا کی ہمراہ جان بوجھ کر سکندر ولا چلی آئی۔ اور طلال کا خیال تھا وہ سکندر ولا آتے ہی اپنی بے عزتی پر واویلا مچائے گی، کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گی، مگر ایسا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا، جیسے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہو۔ اس نے بھی دل ہی دل میں تشکر کی سانس بھری۔ حسنہ کی جدائی نے سب کے دل اداس کر دیے تھے۔ ہنا نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں، حرم بھی چپ چپ سا تھا، عادل گو کہ اداس تھا، مگر سب کو گاہے بگاہے چھیڑ کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازش طلال کے لیے کچن میں دودھ گرم کرنے آئی تو تانیہ موقع پا کر جلدی سے اس کے پاس چلی آئی۔ ارے تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے، جاؤ تم کپڑے بدل آؤ، میں گرم کر کے رکھتی ہوں دودھ۔ اس نے بے حد اپنائیت سے اس کے ہاتھ سے دودھ کا پاٹ تھام لیا جو نازش نے فریج سے نکالا تھا۔ ارے نہیں، تم آرام کرو، مہمان ہو ہماری، بس 2 منٹ کا تو کام ہے۔ دراصل طلال چاچو رات کا کھانا نہیں کھاتے، خاص کر ہیوی فوڈ تو وہ بالکل نہیں کھاتے۔ نازش نے اس کے ہاتھ سے پاٹ لینا چاہا۔ تانیہ نے سوچا تبھی ایسے فٹ اور اسمارٹ ہیں۔ اس نے طلال کو صبح سویرے لان کے گوشے میں ورزش کرتے بھی دیکھا تھا۔ ٹریک سوٹ میں اس کا دراز قد اور تراشیدہ جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے کی خوبصورتی اور بدن کی خوبصورتی اس نے کم ہی یکجا دیکھی تھی۔ ایک بھینچی بھینچی سانس اس کے سینے کی تہہ سے نکل گئی۔ میں ہرگز مہمان نہیں ہوں، جاؤ تم کپڑے بدل لو، یہ 2 منٹ کا کام میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے نازش کو اصرار کر کے کچن سے بھیج دیا اور خود دودھ گرم کر کے گلاس میں بھر کر طلال کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بہت ریلیکس سے انداز میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ نازش یا ہنا ہی عموماً اسے دودھ دینے اس کے کمرے میں آتی تھیں، مگر آنے سے پہلے وہ دونوں دروازہ ہلکے سے بجاتی تھیں اور اس کے یس کہنے پر اندر آتی تھیں، مگر تانیہ بے آواز اندر داخل ہو گئی تھی اور گداز قالین کے باعث وہ اس کی آہٹ بھی محسوس نہ کر سکا، مگر جب وہ اس کے سامنے آئی تو چھت سے لٹکتے فانوس کو تکتے تکتے یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے سوچا یہ فریضہ میں ادا کر کے دیکھوں، اگر آپ کی طبع نازک پر ناگوار نہ گزرے تو میں یہاں بیٹھ کر آپ سے چند باتیں کر لوں۔ وہ جھک کر دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ طلال کی نگاہ بے اختیار دروازے کی طرف گئی جو بند تھا۔ اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ یہ دروازہ آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ کے دل میں کوئی چور تو نہیں ہے؟ پھر کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ وہ طنز سے ہنسی اور دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک ٹھنڈی کی سانس کھینچی۔ یہ تو خالص دودھ ہے، میری محبت تو نہیں ہے جسے آپ لینے میں تعامل کر رہے ہیں۔ طلال نے قدرے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اعصابی کشیدگی اور ناگواری کے جذبات اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ تانیہ نے بھی اس پل تمام تر جرأت مندی سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ جرأت مند بننے کی بہرحال پوری کوشش کر رہی تھی، پھر غیر متزلزل لہجے میں بولی، پارسا اور نیک نام لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو ہم جیسا کو چاہیے، جن کا دل، ایمان، چین اور قرار سب لٹ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ طلال کو اپنے اوپر سے ضبط اٹھتا محسوس ہوا۔ برائے مہربانی اس کمرے سے نکل جاؤ تم، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ وہ چیخ کر رہ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اتنی رات کے ایک غیر مرد کے کمرے میں آ کر اتنی واہیات باتیں کرتے ہوئے۔ سنا ہے محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے مسٹر طلال، آپ ناحق یوسف ثانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، مگر یہ ہنسی کسی ناگن کی پھنکار سے مشابہ تھی، زہر اگلتی ہوئی۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے۔ وہ دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا۔ محبت کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اس کے لہجے، انداز اور آنکھوں میں طنز اور تمسخر تھا۔ پھر قدرے ملامت آمیز انداز میں اس نے گہری سانس کھینچی۔ محبت اور ہوس میں بہت فرق ہے تانیہ بی بی، مگر بہت کم لوگ اس فرق کو سمجھ پاتے ہیں، خصوصاً فلمیں دیکھنے والی اور گھریلو رومانی ناول پڑھنے والی لڑکیاں تو ہرگز نہیں، جو ہر ہیجان خیز جذبے کو محبت کا نام لے ڈالتی ہیں۔ شٹ اپ! تانیہ کو اپنے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھتی محسوس ہونے لگیں۔ ہتک اور ناکامی کے احساس نے اسے یکلخت بفری ہوئی ناگن بنا ڈالا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دودھ کے گلاس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر تلخی سے مسکرا کر اچانک اسے زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب اپنی پارسائی اور عزت کا چولا داغدار ہونے سے بچا سکو تو میں بھی مانوں۔ طلال سکندر، بڑا فخر ہے نا تمہیں اپنی عزت پر؟ ایک زوردار چھناکا ہوا تھا۔ گلاس کرچی کرچی ہو کر قالین پر بکھر گیا تھا، جبکہ دودھ دیوار، شیلف اور قالین پر پھسلتا چلا گیا۔
اس کے ساتھ ہی تانیہ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا اور بآواز بلند چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ طلال کے اعتماد میں گویا دراڑ سی پڑ گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز اور اس کا بآواز بلند رونا اسے سٹپٹا دینے کو کافی تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کس مکروہ ارادے کی کوشش ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بند کرو یہ ڈرامہ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، مگر اس کے بقیہ الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ بے نام سے خوف نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ دوسرے پل اس کا کمرہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ طلال، دروازہ کھولو۔ کیا ہوا طلال؟ یہ لالا رخ کی آواز تھی۔ پھر اسے رفیہ بیگم کی آواز سنائی دی اور اسے لگا جیسے وہ وہیں کھڑے کھڑے ایک اندھی کھائی میں اترتا چلا گیا ہو جہاں دلدوز تاریکی کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کا چہرہ یوں سفید پڑ گیا تھا جیسے سارا خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ تانیہ کی سسکیاں کچھ اور تیز ہو گئی تھیں اور دروازے کی دستکیں بھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر چھری دروازے تک لایا اور چٹخنی گرا دی۔ اسے کوئی کند چھری سے ذبح کرتا تب بھی وہ شاید اتنا نہ تڑپتا جتنا لالا رخ سے ملتے ہی تڑپا تھا، اور اس کی روح میں زخم سا پڑ گیا تھا۔ تانیہ کا قالین پر پڑا دوپٹہ، بکھرے بال، آنسو بہاتا چہرہ سب کی نگاہوں کو تحیر آمیز بے یقینی سے ساکت کر گیا۔ طلال، لالا رخ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بھاری ہو گیا۔ اس کی ایسی نگاہوں پر طلال کا دل چاہا کمرے کی چھت آنے واحد میں اس کے اوپر آ گرے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اچانک لالا رخ کی بڑی نند سائمہ آپا چلی آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب جمع ہو گئے۔ اندر کی صورتحال نے لڑکیوں کو سہما دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بجائے راہداری ہی میں جم سی گئی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے لالی، بکواس ہے، اس نے میرے ساتھ ڈرامہ رچایا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں لالی، اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ طلال کو اپنی مزاحمت کا خیال آیا۔ وہ چیخ اٹھا اور تانیہ کو نفرت سے دیکھا جو اپنی بہن سائمہ آپا سے لپٹ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، بھابھی میں تو صرف دودھ کا گلاس دینے آئی تھی اسے، مگر اس نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ بس میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ تانیہ فراٹے سے جھوٹ بولتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی۔ سب کے دلوں پر ایک سکوت سا چھا گیا، مگر اس سکوت کے اندر طوفان مچل رہے تھے۔ اچانک رفیہ بیگم طلال کی طرف بڑھیں اور اس کے منہ پر تھپڑ برسانے لگیں۔ نہیں نہیں امی، طلال ایسا نہیں کر سکتا۔ لالا رخ تڑپ کر آگے بڑھی اور رفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے تانیہ جھوٹ بول رہی ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھابھی، بھائی کی حمایت میں اپنی نند کے پاکیزہ دامن پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، سائمہ آپا چٹک کر بولیں۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے سائمہ۔ لالا رخ نے سٹپٹا کر نند کو دیکھا، پھر تانیہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں ملتے ہی جلدی سے نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ اگر یہ اتنی ہی پاکیزہ پاک دامن تھی تو اسے اتنی رات گئے ایک غیر مرد کے کمرے میں دودھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام نازش اور ہنا کرتی ہیں، وہ کیوں کرائی؟ طلال زہر خوند لہجے میں بولا، پھر یکدم جاذب کی طرف پلٹا۔ جاذب جاذب، تم تو جانتے ہو نا میں کس مزاج کا شخص ہوں۔ بولو، بتاؤ امی کو میں ایسی ایک گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں؟ اس نے جاذب کو باقاعدہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سب کی خاموشی اس کی روح میں چھید ڈال رہی تھی۔ لالی، تم اپنی نندوں کو لے کر دوسرے کمرے میں جاؤ۔ اچانک کمال چچا کی پاردار آواز گونجی۔ ارے دوسرے کمرے میں کیوں؟ میں تو اسی وقت تانیہ کو لے کر گھر جاؤں گی، ایک منٹ اب یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ خدایا کیسی اندھیر نگری ہے، ایسے شریف دکھائی دینے والے چہروں کے اندر ایسے مکروہ چہرے بستے ہیں۔ سائمہ آپا بکتی جھکتی تانیہ کو تھامے کمرے سے نکل گئیں۔ سائمہ، تانی، بات تو سنو۔ لالا رخ وحشت بھرے انداز میں ان کے پیچھے بھاگی، مگر ساریہ بھابھی نے اسے پکڑ لیا۔ لالی، تمہاری نند نے واقعی کھیل کھیلا ہے، کیا ہم لوگ طلال کو نہیں جانتے؟ انہوں نے دل گرفتگی سے کہا اور لالا رخ کے کانپتے وجود کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک ہی لالا رخ کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ لالی، جو تم کہو میں ہر قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا اعتبار کرو لالی، میں بے قصور ہوں۔ طلال یکلخت آزردہ ہو گیا۔ اس نے رفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو بالکل پتھرائے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ان کا بدن لرز رہا تھا اور انہیں عفت چچی نے سہارا دے رکھا تھا، وگرنہ ممکن تھا وہ ڈھہ جاتی۔ وہ ایک متاسفانہ سانس بھر کر یکلخت پلٹا اور کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا کر رہے ہو طلال؟ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ جاذب اس کے تیور بھانپ کر اس کے پیچھے لپکا، مگر اس نے جاذب کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ مجھے اپنی طرفداری اور حمایت میں ایک لفظ بھی اب نہیں کہنا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ سب لوگ برسوں میرے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے پہچان نہیں سکے، اور مجھے اپنے ہی لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں دل شکستگی کا دھواں تھا۔ پھر اس نے چپ کی دہکتی نظریں کمرے میں موجود لوگوں پر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا۔
آنے واحد میں حالات ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ اس نئی افتاد پر سبھی ششدر تھے کہ کسے خبر تھی کہ ہنستے مسکراتے لمحوں سے خوشیاں کشید کرتے ہوئے اچانک یوں ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جو ہونٹوں سے ہنسی اور دل کا سکون لے جائے گا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کہ تم یہ کام ایک اجنبی اور غیر لڑکی کو سونپ دیتیں؟ 2 منٹ کا کام تھا، خود کر لیتیں تو کیا ہو جاتا؟ جاذب نازش کو ڈپٹ رہا تھا اور وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ سائمہ آپا تانیہ کو لے کر سکندر ولا سے جا چکی تھیں۔ ادھر لالا رخ سعدیہ بھابھی کی گود میں سر رکھے سسک رہی تھی۔ تم تو جانتی تھی لالی اپنی نند کے لچھن، پھر بھی اسے ساتھ لے کر چلی آئیں۔ رفیہ بیگم سر تھامے غم سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ انہیں لالا رخ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا، جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو بے خبر رکھا تھا، جبکہ طلال نے بھی ہلکا سا اشارہ دے دیا تھا اور وہ خود بھی اس کا جھکاؤ محسوس کر چکی تھی، مگر اس نوبت کا تو اس کے پاس تصور بھی نہ تھا۔ خدا جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا، اتنی رات گئی، کہاں مارا مارا پھرے گا، کم از کم تم دونوں تو بڑے ہو کر اسے روک لیتے۔ رفیہ بیگم رونے لگیں۔ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ عقل معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ جلال بھائی پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ کف افسوس مل رہے تھے۔ ان سب کی خاموشی نے طلال کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بنا ڈالا تھا۔ ارے کوئی پتہ تو کرو اس کا، کہاں چلا گیا میرا بچہ؟ رفیہ بیگم طلال کے یوں چلے جانے پر تڑپ رہی تھیں۔ کہاں پتہ کریں، وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہوگا۔ اب پورے شہر کی سڑکیں تو چھاننے سے رہے، آ جائے گا صبح تک، کمال بھائی چنچلا کر بولے۔ پھر لالا رخ کی طرف دیکھا۔ مسئلہ طلال کا نہیں، لالی کا ہے، خدا جانے وہاں کیا حالات ہوں گے۔ وہ تشویش کے عالم میں اٹھ کر لالا رخ کے قریب بیٹھ گئے۔ لالا رخ نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے، مگر روح غم سے نڈھال تھی۔ اسے آنے والے حالات کے خوف سے زیادہ طلال کا دل گرفتہ لہجہ، بکھرا وجود اور چہرے کی آزردگی رلا رہی تھی۔ تانیہ اس کی چاہ میں اتنی گر جائے گی، اس کا تو اسے گمان بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت سیف الرحمن کو یکسر فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن و دل میں طلال کا ٹوٹا بکھرا وجود چھایا ہوا تھا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند سب کی آنکھوں سے دور تھی، جاگتی آنکھوں میں ان گزرے واقعات کا صدمہ اور آنے والے حالات کا خوف سمایا ہوا تھا۔ ذہن معاف تھے اور زبانیں گنگ تھیں، گویا کہنے سننے کو کچھ نہ رہا ہو، بس ایک خوف سے دل دھڑک رہا تھا۔ لڑکیاں کمرے میں بند ہو کر آنسو بہا رہی تھیں۔ تم نے ہی اسے آسمان پر چڑھا رکھا تھا، اتنی لفٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ میرج ہال سے ہی دفان ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مہوش ہنا کو کوسنے لگی۔ تو اسے بھی ضرورت کیا تھی کہ لے کر چاچو کے کمرے میں بھیج دیا؟ ہنا نے نازش کو گھورا۔ نازش کو سراسر اپنا ہی قصور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ اس کے دل میں چور ہے، ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ تمہیں تو پتا تھا ہنا کہ وہ چاچو کو پسند کرتی ہے۔ وہ دل گرفتگی سے سر اٹھا کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پسند کرتی تو عزت بھی تو کرتی چاچو کی، نہ کہ ان کی عزت کو دھجی دھجی کرنے کی کوشش کرتی۔ یقیناً چاچو نے اسے کسی موقع پر بری طرح جھاڑ دیا ہوگا، تبھی اس نے انتقامی طور پر ایسا گھناؤنا قدم اٹھایا ہے۔ بند کرو تم لوگ اپنی اپنی بولیاں، مردوں میں سے کسی نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہے تم لوگوں کی۔ روبی بھابھی نے کمرے میں جھانک کر انہیں ڈپٹا۔ بھابھی، میرا دل چاہتا ہے میں اس کمینی فتنی تانیہ کا گلا گھونٹ دوں جس نے میرے اتنے نائس چاچو کو۔ ہنا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تمہارا ہی کیا یہاں تو سب کا یہی دل چاہ رہا ہے، مگر سوائے اسے کوسنے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ روبی کے سینے کی تہہ سے آزردہ سانس نکل گئی۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، پتہ نہیں لالا رخ کس خاندان میں جا پڑی ہے، ایک سے ایک چلتر ہے وہاں۔ مجھے تو آگے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہا ہے۔ وہ بیچارگی آمیز کرب سے لب کاٹنے لگی۔ تو کیا سیفی بھائی تانیہ کے اس جھوٹ پر یقین کر لیں گے؟ ہنا اٹھ کر روبی بھابھی کے نزدیک آ بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ جواباً اسے اس کی اس معصومیت پر ہنسی آئی، مگر دل سے اٹھنے والی درد کی لہر نے ہنسی کو ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی بکھیر دیا۔ وہ مسکرا تک نہ سکیں، بس اس کے بال ہلکے سے منتشر کر کے رہ گئیں۔ ان کے دیور محب کے رشتے کو ریجیکٹ کرنے پر سیفی بھائی پہلے ہی لالی کو اچھا خاصا سنا چکے ہیں۔ کیا؟ ہنا نازش کی بات پر حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ دوسرے پل اس کی حیرت انجانے دکھ میں بدل گئی۔ مگر لالی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے اس بات کا برا نہیں مانا۔ ہنا آہستگی سے بولی۔ نازش نے کچھ کہنا چاہا کہ روبی نے جلدی سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئیں، مگر ہنا کے اندر کانٹا سا چبھ گیا تھا۔
सैफी भाई लाली पर खफा हुए थे, उन्हें बुरा भला कहा था। उसका दिल बिखरने लगा, निदामत का एहसास उसके दिल में हिलकोरे लेने लगा। रूबी भाभी के कमरे से जाते ही वो नाजिश के पास आ बैठी। नाज, तुझे किसने ये बताया ये सब? क्या खुद लाली ने? नहीं, उन्होंने तो खैर मुझे नहीं बताया, मगर हुस्ना आपा से बातें कर रही थी और रो भी रही थी। शायद सैफी भाई ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था। नाजिश उसके दिल की हालत से बेखबर आहिस्ता आवाज में बताने लगी। हिना को अपना वजूद निदामत की अमीक गहराइयों में उतरता महसूस हुआ। लाली इसीलिए तो हुस्ना आपा की शादी से 15 रोज पहले ठहरने नहीं आई थी। उनके ससुराल वालों के मूड खराब थे और उन्होंने शॉपिंग भी इसीलिए तानिया के हमरा की थी। शायद ही सास का दिल साफ हो सके। उन्होंने हुस्ना आपा को ये सब बताया था इसलिए कि हुस्ना आपा उनसे बहुत खफा थी ना। हिना झटके से नाजिश के करीब से उठ गई। उसका दिल चाहा वो लाला रुख के कदमों में जा गिरे और रो रो कर माफिया मांगे। किसी को भी तो खबर ना थी कि मुहिब का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हिना की ख्वाहिश पर रद्द हुआ है। वो बेड पर गिर गई और तकिए में मुंह डालकर बच्चों की तरह सिसक पड़ी। सुबह लाला रुख को सैफुर रहमान जिस जारिहाना अंदाज में लेने आया था, उसने सबको ही खौफ और अंदेशों से हिला कर रख दिया। जाजिब ने उसे समझाना चाहा तो वो हत्थे से उखड़ गया और खड़े खड़े सिकंदर विला वालों को खूब गालियां दी। जो मुंह में आया तुर्श तीखा बोलता चला गया। जलाल भाई ने उसके जारिहाना मूड को देख कर लाला रुख को उसके हमरा जाने से रोकना चाहा, मगर वो खामोशी से उसके साथ चली गई। उसके वजूद पर सहरा जैसा सन्नाटा उतरा हुआ था। वो खुद को हर सजा के लिए तैयार कर चुकी थी। उसे सैफुर रहमान से किसी भी किस्म के रहम की तवक्को ना थी। वो खुद को बीच समंदर में घिरा हुआ महसूस कर रही थी, जहाँ हाथ पैर मारने और मज़ाहमत करने की सारी ताकत दम तोड़ देती है। हद नज़र तक बिफरी मौजें थीं और दूर दूर तक साहिल का आसरा तक न था। उसे हर किसी की नफरत अंगेज निगाहों का सामना करना पड़ा था। सैफुर रहमान ने तो गोया उसे एक कटहरे में खड़ा करके रख दिया था। सास जी भर कर दिल की भड़ास निकालती रहीं। साइमा आपा अलग तर्ज के निश्तर चलाती रहीं। वो रात भर रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, उसे मनाती रही, मगर वो मुंह मोड़े सोता बन गया। दूसरे दिन रफिया बेगम जलाल भाई और सादिया भाभी चले आए ताकि हालात का अंदाज़ा कर सकें और हकीकत को वाज़े कर सकें, मगर सैफुर रहमान कुछ सुनने के मूड में नहीं था। इधर जलाल भाई भी जलाल में आ गए। उन्होंने तानिया की सारी कारकर्दगी मनोअन सुना दी जो तलाल से उगलवा कर लाए थे। उस पर बात और बढ़ गई। लाला रूह जानती थी कि उसकी सास अपनी बेटी के एक एक करतूत से वाकिफ है, मगर जानबूझकर चश्मपोशी कर रही है। झगड़ा हद से बढ़ गया तो जलाल भाई लाला रुख को अपने साथ सिकंदर विला ले आए। कोई ज़रूरत नहीं है अब वहाँ जाने की। जब उस शख्स को तुम्हारी ज़रूरत नहीं नहीं है तुम्हारी कोई हैसियत और इज्जत नहीं है उसकी निगाहों में, तो वहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है? लाला रुख आना नहीं चाह रही थी, मगर सैफुर रहमान ने जिस तरह उसे आंखें फेर रखी थीं, उसने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। उसने तो तानिया से भी माफ़िया मांगी, मगर उससे भी मुंह फेर लिया था। साइमा आपा को तो उससे हमेशा एक पुरख्वाहिश रही कि उसकी नंद सैफुर रहमान से ब्याही ना जा सकी थी। उसका यूं भी उस भरे पूरे ससुराल में कोई भी हमायती ना था। एक यही शख्स था जिसका आसरा था, वो भी झुलसती धूप बना बैठा था। उसे लगा यकलख्त उसके सर से साइबान छिन गया हो। मोहम सी उम्मीद का दिया भी बुझता दिखाई दे रहा था। शोहर अगर ठंडी छाया हो तो औरत सारे बड़े छोटे दुख सह लेती है, एक उस जरा सी छाँव की खातिर। मगर जब यही तपती धूप बन जाए तो औरत के लिए कोई छाँव छाँव नहीं रहती, कोई खुशी खुशी नहीं रहती। पैरों के आंवलों पर तो मरहम लग जाता है, रूह के आंवले मगर चैन नहीं लेने देते। उनका ही तो मुदावा नहीं हो पाता, यही तो लाइलाज होते हैं। है ये मुमकिन कि तलबगाहे मोहब्बत में कभी दिल की गहराई से तूने मुझे चाहा ही ना हो। उम्र भर साथ रहें, साथ जिएं, साथ चलें, इन दुआओं के लिए हाथ उठाया ही ना हो। कुछ दिनों बाद लाला रुख की सास की तरफ से सैफुर रहमान और लाला रुख के रिश्ते को कायम रखने की जो शर्त पेश की गई, उसने सिकंदर विला के मकीनों को हरासां करके रख दिया। इस नौबत का तो तसव्वुर तक भी ना था किसी के पास। लाला रुख रंजो गम से कट कर रह गई। उससे अम्मा को रोकना चाहा कि वो तलाल से इस शर्त का जिक्र ना करे, मगर रफिया बेगम के ख्याल में उसके सिवा चारा नहीं था। उन्होंने एक दिन मौका देख कर तलाल से बात कर डाली। मैं उस लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। आप उससे शादी की बात कर रही हैं? एक बदकिरदार लड़की से मैं शादी कर लूं? वो किसी बम बम की तरह ब्लास्ट हुआ था। सैफुर रहमान की भी यही शर्त है, उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा।
لالی سے جب اسے شادی کی تھی تب اس نے ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھی؟ اب اس رشتے کو کیوں مشروط کر رہا ہے؟ مشروط رشتہ یوں بھی رشتے کی حرمت پر بدنما داغ ہے۔ اس نے غصے اور تعصب سے لالا رخ کو دیکھا، پھر خود آزادی کی کیفیت سے ہنس دیا۔ اس بد کردار لڑکی سے شادی کرنے کا یہی مطلب ہوا کہ میں اپنے ناکردہ گناہ کو تسلیم کر لوں اور اسے سزا کے طور پر اپنا لوں۔ جب میں نے کوئی گناہ کوئی جرم کیا ہی نہیں تو میں کیوں کسی ایسی سزا کو قبول کروں؟ وہ غصے سے کھولتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رفیہ بیگم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑیں۔ آنے والے حالات کا خوف انہیں دہلائے دے رہا تھا۔ ادھر جازب اور کمال چچا سیف الرحمن کے آفس جا کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسے ہزار تعویلیں دے کر سمجھانا بجھانا چاہ رہے تھے، مگر اس نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ طلال تانیہ سے شادی کر لے، بصورت دیگر وہ لالا رخ کو طلاق دے دے گا۔ اس کے خیال میں محب کا رشتہ ٹھکرا کر پہلے ہی ان کے گھر والوں کی اور اس کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس بے عزتی کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ طلال تانیہ سے شادی کر لے۔ جازب اور کمال چچا منہ لٹکائے واپس چلے آئے۔ محب کے رشتے کو رد کیے جانے والا لاوا بھی ساتھ ہی نکلا تھا۔ سکندر ولا میں عجیب ویرانی، اداسی اور وحشت کے سائے پھیل گئے، جو کوئی ایک خوف میں گویا سانس لے رہا تھا۔ ادھر ہینا الگ اپنی آگ میں جل رہی تھی، وہ خود کو لالا رخ کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ طلال بھی اس روز سے بگڑ کر لاہور چلا گیا تھا۔ بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص، تمام رنگ میرے اور سارے خواب میرے، فسانہ تھے کہ فسانہ بنا گیا ایک شخص، میں کس ہوا میں اڑوں کس فضا میں لہراؤں، دکھوں کے جال تو ہر سو بچھا گیا ایک شخص، کھلا یہ راز کہ آئینہ خانہ ہے دنیا اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص۔ لالی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری منگنی آفاق سے ختم کر کے محب الرحمن سے کر دی جائے؟ اس طرح شاید آپ کی ساس کا غصہ ختم ہو جائے اور سیفی بھائی بھی آپ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ ہنا ایک شام اس کے پاس چلی آئی، جب لالا رخ لان کے ایک گوشے میں بیٹھی ڈھلتی شام کا ویرانہ اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ ہنا کی بات پر اسے تڑپ کر سر اٹھایا، ایک تکلیف دہ رنگ اس کے چہرے کو چھو گیا۔ تم مجھے بھیک میں سیف الرحمن کو دینا چاہتی ہو کہ کسی بھی واسطے سے وہ مجھ پر تھوڑی سی عنایت کر دے؟ اس نے پرملال نظروں سے ہنا کو دیکھا۔ لالی، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ہنا بے چارگی آمیز کرب سے رو دی۔ نہیں ہنا، محبت میں خود بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں، مگر وہ شخص مجھے محبت کے لیے آزما نہیں رہا، وہ یہ سب کچھ محبت کے زوم میں نہیں، اپنی انانیت، اپنی جھوٹی مردانگی کے زوم میں کر رہا ہے۔ وہ شخص صرف اپنی عزت اور غیرت کے زوم میں مبتلا ہے، اور اس کی تسکین وہ دوسروں کی عزت اتار کر کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجروح انداز میں ہنس پڑی، اس کی آنکھوں کی زمینوں میں بہت سے درد بھرے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور کین کی آرام دہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اس کے سارے کومل خواب سیف الرحمن نے آنے واحد میں نوچ کر رکھ دیے تھے، وہ سارے مہکتے لمحات اب اذیت ناک یادیں بن کر رہ گئے تھے۔ آپ خود ایک بار سیفی بھائی سے فون پر بات تو کرے لالی، ہنا آہستگی سے بولی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے انا کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہنا کی طرف دیکھا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر افسردگی سے ہنس دی۔ گھر بنانے کے لیے عورت کو سب سے پہلے اپنی انا کی ہی تو قربانی دینا پڑتی ہے، عزت نفس اور خودداری کو دسیوں بار قتل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے متاسفانہ سانس بھر کر نگاہیں سامنے درخت پر مرکوز کر دیں، اور ان میں بھی گھر کا قائم رہنا نہ رہنا عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسے سیف الرحمن کا وہ رویہ یاد آ گیا، اس نے کس طرح اس کی روح میں چھید ڈالا تھا یہ کہہ کر کے جس طرح تم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئی ہو ان کے ہمراہ ہی واپس آ سکتی ہو، ہاں مگر یہ سوچ کر آنا پڑے گا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک مجرم کی طرح آؤ اور ہر سزا کے لیے تیار رہو۔ مگر میرا قصور کیا ہے سیف؟ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ گئی تھی۔ یہ لہجہ اس کے محبوب شوہر کا تو نہ تھا، وہ تو زخم دے کر مرہم بھی رکھ دیا کرتا تھا، آنسو دے کر پونچھ بھی لیا کرتا تھا۔ اب کیوں اتنا بے درد بنا ہوا تھا کہ اسے نہ آنسو پگھلا رہے تھے، نہ زخموں سے چور اس کا دل دکھائی دے رہا تھا۔ قصور میری بہن کا بھی کیا تھا کہ اس کی تذلیل کی گئی؟ قصور محب کا کیا تھا کہ اسے مسترد کیا گیا؟ وہ تنفر سے دھاڑا، مگر طلال نے ایسی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی ہے۔ وہ تو کیا تانیہ جھوٹ بول رہی ہے، یا پھر تانیہ بد کردار ہے کہ اس نے ایسی فضول کہانی گھڑ لی ہے، یا سائمہ آپا جھوٹی ہیں؟ ہاں کہہ دو کہ ہم سب جھوٹے لوگ ہیں، ساری پارسائی خاندانی نیک نامی اور شرافت تو تم لوگوں کے پاس ہے۔ عزت اور شرافت کا چولا پہن کر اندر غلاظت کو چھپائے بیٹھے ہو تم لوگ۔
سیف لینگویج پلیز۔ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ شدت کرب اور صدمے سے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پلکوں پر ٹھٹر گئے۔ ہم نے کبھی اپنی شرافت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، مگر اتنا مان اور فخر ضرور ہے کہ عزت اور وقار سے جی رہے ہیں، کبھی شرافت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میں سائمہ آپا کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، نہ تانیہ کو بد کردار، مگر اتنا ضرور کہوں گی سیف الرحمن صاحب کہ اگر آپ انصاف کے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں، اس کے معنی سے واقف ہیں، تو یہ ضرور سوچیے گا کہ کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ وہ دل گرفتگی سے بولی، پھر ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس شخص کے سامنے آنسو بہانا، التجائیں کرنا، سسکیاں بھرنا، معافیاں مانگنا عبث تھا۔ وہ ایک سطحی سا مرد تھا جو عورت کے آنسوؤں سے اپنی انانیت کی تسکین کرتا ہے۔ عورت کا گڑ گڑانا اس کی مردانگی کے غرور میں اضافہ کرتا ہے۔ حنا لالا رخ کو غمزدہ دیکھ کر پچھتانے لگی کہ ناحق اس نے سیف الرحمن کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لالا رخ نے سیف الرحمن سے بات کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہ کی ہو؟ اس رشتے کو بچانے کے لیے تو سکندر ولا کا ہر فرد جتن کر رہا تھا۔ حنا کا دل لالا رخ کے غم میں سلگنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا لالی، آپ پریشان نہ ہوں۔ حنا نے اس کی کرسی کے قریب گھاس پر بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ تسلی و تشفی کی ادنا سی کوشش تھی۔ لالا رخ کو اس پر بے حد پیار آیا۔ اس کا سر تھپک کر مسکرا دی۔ ایک امید ہی تو تھی جو کرن کی طرح خوف اور وسوسوں کے دویز اندھیرے کو گاہے بگاہے کاٹتی رہتی تھی۔ امید ہی تو زندہ رکھتی ہے دل کو، یہ بجھ جاتا ہے، راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر چنگاری نہیں پھوٹتی۔ لالا رخ سے پرخاش رکھنے والی اس کی نند سائمہ آپا کے چکر اب روز ہی میکے میں لگنے لگے تھے۔ وہ ماں کو نیا راستہ دکھا رہی تھی۔ اماں، ہارون اب بھی تانیہ سے شادی کر سکتا ہے اگر میری نند سبوہی کا رشتہ سیف سے ہو جائے تو۔ مگر سائمہ، سیف کیسے مانے گا؟ اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ ساس کے سینے سے ایک گہری سانس آہ کی صورت نکل گئی۔ ارے اماں، کیسے نہیں مانے گا؟ بس منانے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ آپ اسے مسلسل دباؤ میں رکھیں اور بس اس کا غصہ کم نہ ہونے دیں۔ ارے اماں، غیرت کے نام پر تو قتل ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر ایک طلاق ہی دینی ہے۔ سائمہ آپا نے انہیں حوصلہ دیا۔ مگر سبوہی کچھ کم شکل و صورت کی ہے اور عمر میں بھی سیف سے 1 آدھ سال بڑی ہی ہوگی۔ بھلا سیف کس طرح اسے شادی پر حامی بھرے گا؟ اماں کو تو یہ کشتی پار اترتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ارے اماں، تانیہ کا مسئلہ بھی تو حل ہو رہا ہے نا، کیا بھائی بہنوں کے لیے اتنا نہیں کرے گا؟ اور پھر سوچیے اماں، ہارون لاکھوں میں کھیل رہا ہے، اپنی تانیہ تو عیش کرے گی عیش، اور پھر سبوہی اتنی بری شکل کی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لالا رخ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر سیف کے دل میں لالا رخ کے لیے کھٹک سی پڑ گئی ہے، تو بس اس کھٹک کو نفرت میں بدلنا ہمارا کام ہے۔ اور حمزہ کی فکر چھوڑیے، زندگی رہی تو سیف کے ڈھیر سارے بچے ہو جائیں گے۔ بس آپ کسی طرح اس حسین چڑیل سے اس کا دامن چھڑا لیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ سائمہ آپا دبے دبے لہجے میں اماں کی ہمت بندھانے لگیں۔ اور ان دونوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ سیف الرحمن کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ لالا رخ کی التجائیں، اس کا رونا بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی عقل کو سلب کر دیتی ہے اور سلب کی ہوئی عقل کبھی درست فیصلہ نہیں کر پاتی۔ سیف الرحمن کی عقل بھی غصے سے معاف ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں کی عقل پر چل رہا تھا، اور ادھر اس کھیل کا اہم کردار تانیہ تھی، جو اب مارے خوف اور ضمیر کی خلیش سے بے حال ہو کر ایک کونے میں پڑی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کے ان حالات سے خوف آنے لگا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سیف الرحمن سے سچ کہہ دے، اس پر حقیقت واضح کر دے۔ ساری رات وہ کروٹیں بدل بدل کر صبح ہونے کا انتظار کرتی، مگر صبح اماں کی فہمائشی نظروں اور سائمہ آپا کے بگڑے زاویے دیکھ کر سارا حوصلہ بکھر بکھر جاتا۔ ایک صبح لالا رخ کے نام جو رجسٹری آئی، اس نے سکندر ولا کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر وہ سیمنٹ گارے کی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی لالا رخ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر ڈھہ جاتی۔ وہ بے یقین نظروں سے اس طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی، جس کے الفاظ اس کی ڈب ڈبائی آنکھوں کے سامنے آڑھی ترچھی لکیروں کی طرح بن اور بگڑ رہے تھے۔ کتنی آسانی سے اسے سارے رشتے توڑ ڈالے تھے۔ وہ ایک ایک اینٹ رکھنے کی جتن کر رہی تھی، مگر اس نے بنیادیں تک اکھاڑ پھینکی۔ وہ امید کے چراغ میں دعاؤں کا تیل ڈالتی رہی تھی، وہ سارے چراغ ہی بجھا گیا تھا۔ اس کا دعا کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ہی گرا گیا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ معاف ہوتا چلا گیا۔ زمین اس کے آگے گھوم گئی، سب کچھ پانیوں میں ڈولنے لگا۔ سعدیہ بھابھی نے لپک کر اسے تھام لیا اور وہ ٹوٹی شاخ کی طرح ان کے بازوں میں جھول گئی۔ موت اتنی تکلیف دہ شاید نہیں ہوتی ہوگی جتنی شکستگی کا عذاب۔ یہ پل پل کی موت ہوتی ہے، جوڑنے اور بکھرنے کے عمل سے دوچار کرنے والا اذیت ناک سفر۔ محض تن آسودگی کے لیے جڑنے والے رشتے اتنے ہی کمزور اور بودے ہوتے ہیں، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جانے والا۔
لالا رخ نے بیڈ گراؤنڈ سے سر اٹھا کر روشانہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا ہی درد بکھرا ہوا دکھائی دیا۔ آنسو بے آواز اس کی خوشنما آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پچھتاوے انگارے بن جاتے ہیں اور تاعمر سلگتے رہتے ہیں اور روح کو سلگائے رکھتے ہیں۔ روشانہ کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں کپ کپ آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں رک رک کر بہنے والا پانی یکدم ریلے کی طرح بہہ نکلا۔ وہ لالا رخ کے گھٹنے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رو دی، گویا اتنا ہی اس کے بس میں تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بظاہر یہ ہستی کھلکھلاتی اپنے پہلوں میں ہمدرد دل رکھنے والی لالا رخ اندر سے اتنی شکستہ ہے، سب کا دم بھرنے والی، خود اتنی خالی اور تشنا ہے۔ تقدیر کبھی ہماری خواہش پر نہیں چلتی، وہ انسانوں کے بنائے راستوں پر نہیں چلتی۔ اس کے اپنے راستے ہیں جو اٹل ہیں اور وہ سب کو اس پر چلاتی ہے۔ اس کے باوجود انسان کتنا نادان ہے کہ خواہشات کے محل تعمیر کیے جاتا ہے، آرزوؤں کے ایوان سجاتا ہے، خوابوں کی خوشنما چادر بنتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ سب اس کے پیروں میں ریت کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں تو وہ بکھر جاتا ہے، تقدیر سے شکوہ کرنے لگتا ہے، قدرت سے روٹھ جاتا ہے۔ لالا رخ اس کا سر تھپکتے ہوئے آزردگی سے بولی، وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں سر ڈالے رو رہی تھی۔ اگر آنسو ہر مسئلے کا حل ہوتے، تقدیر کو اپنی منشا اور مرضی سے بدلنے کی طاقت رکھتے، تو میں بھی بہت سا رو لیتی۔ اس نے روشانہ کے بال سہلائے جو اس کی گود میں ریشم کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ روئی نہیں تھیں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لالا رخ نے نظریں کترا لیں۔ اس کا نرم و سبک ہاتھ اس کے بالوں کی لٹوں میں اٹک گیا، جسے روشانہ نے نرمی سے تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ ایک آنسو ہی تو عورت کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں لالی، رونا ہی تو اس کے بس میں ہے۔ آنسو بھی نہ بہائے تو اندر ہی اندر گل سڑ کر مر جاتا ہے انسان۔ روئیے لالی، اتنا روئیے کہ اندر کا سارا غبار نکل جائے، ساری حدت دم توڑ جائے۔ اس کے رویے کی بے ساختگی اور جذبے کی شدت نے لالا رخ کو حیران کر دیا، مگر دوسرے پل وہ زور سے ہنس پڑی۔ ارے تمہیں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ روشانہ اس کے ٹالنے والے اس انداز پر چپ سی رہ گئی اور لالا رخ کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے زخموں پر پردہ ڈالنے کی عادی تھی یا عادی ہو گئی تھی؟ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ طلال سے اب بدگمان تو نہیں ہونا، اس سے خفا تو نہیں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر وہ خفیف سی ہو کر پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ میرا ان سے کیا تعلق کہ میں کسی طرح کا بھی گمان رکھوں؟ وہ میرے لیے ایک اجنبی شناسہ ہیں۔ وہ رخ موڑ کر بولی اور بال لپیٹنے لگی جو شانوں سے پھسلتے کمر پر بکھر گئے تھے۔ لالا رخ کو اس کی آواز اس دھیمی روشنی کی طرح محسوس ہوئی جو سائے کے ڈر سے لرزتی معلوم ہوتی ہے۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ بے ساختہ ہی اس کے لبوں کی تراش میں بکھر گئی۔ چلو چائے پیتے ہیں، آج بہت اچھی سی چائے پلاتی ہوں تمہیں۔ لالا رخ نے ایک گہری سانس کھینچ کر اپنے ذہن پر چھائے بدصورت یادوں کے نقوش گویا جھٹکنے کی کوشش کی۔ نہیں، چائے میں بناؤں گی، اور بہت مزیدار سی۔ روشانہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ شانے پر پھیلاتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ طلال کی سرد خاموشی مصطفیٰ خان کے لیے کسی ذہنی آزار سے کم نہ تھی۔ وہ رات گئے لوٹا تھا اور بستر پر پڑتے ہی سوتا بن گیا تھا، حالانکہ مصطفیٰ خان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ نیند اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی، مگر چاہنے کے باوجود وہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکا تھا، اور پھر صبح سویرے وہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس کا رویہ اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی خاموشی ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ اسے کند چھری سے ذبح کرتا تو شاید وہ اتنا نہ تڑپتا جتنا اس کا رویہ اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے جلتی آگ میں دھکیلا جاتا تب بھی وہ اتنا نہ سلگتا جتنا یہ خاموشی سلگا رہی تھی۔ اس نے اپنا سفری بیگ نکالا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس نے اپنے طور پر اپنے لیے خود ہی ایک سزا منتخب کر لی کہ وہ یہ گھر، یہ شہر خاموشی سے چھوڑ دے اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آئے۔ یوں بھی اسے اب کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی کہ طلال اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ پیار کے سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، دور دور تک جانا دھوپ کی مسافت ہے، اور کہیں بھی پل بھر کو دھوپ کے مسافر پر سائبان نہیں کھلتے۔ اس عجب سمندر میں عمر کی ریاضت کے بعد ہم نے جانا ہے، جس طرح فضاؤں میں اڑنے والے پنچھی پر برس ہا برس میں بھی آسمان نہیں کھلتے، رازداں نہیں ملتے، بام و در نہیں کھلتے، ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو بادواں نہیں کھلتے۔ پیار کے سمندر میں بھید بھید رہتا ہے۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا؟ وہ درد سے پھٹتے سر کو دباتا ہوا بحالت مجبوری کچن میں چلا آیا۔ لالا رخ بیسن کا نل بند کر کے اس کی طرف پلٹی۔
سوری، میں زحمت نہ دیتا، مگر مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ کچھ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے اس قدر سرخ ہو رہے تھے کہ لالہ رخ کو لگا ابھی ان سے خون چھلک پڑے گا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پلٹنے لگا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ اگر چائے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بولا اور پلٹ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اذیت کے جس پل صراط سے گزر رہا تھا وہ اسے قطعی انجان تھی، اور ایک بار پھر وہ اسے انجان ہی رکھ کر جا رہا تھا۔ امید کا سایہ ہے، نہ رستہ ہے نہ منزل، ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سفر میں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا مگ اور 2 اسپرین لیے تلال کے کمرے میں چلی آئی۔ مصطفیٰ خان صوفے پر نیم دراز بازو کا تکیہ بنائے لیٹا تھا۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی؟ ملازمہ کے ہاتھ بھیج دیتی۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ خفیف سا ہو کر صورت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ مجھے لگا آپ کے سر میں ہلکا نہیں کچھ شدید ہی درد ہے۔ اسے چائے کے مگ کے ساتھ دونوں ٹیبلٹ بھی تپائی پر رکھ دیں، پھر کھڑکیوں پر پڑے پردے کھولے اور اس گھٹن کو گویا شدت سے محسوس کرتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی۔ آپ کا دم نہیں گھٹ رہا تھا؟ اتنی دیر سے کھڑکیاں بند تھیں، شاید اسی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ سادہ سی انداز میں سرزنش کر رہی تھی۔ دوسروں کی فکر کرنا تو اس کی ذات کا خاصہ تھا، مگر مصطفیٰ خان کے دل میں نادیدہ کروٹیں لینے لگا۔ نیلے رنگ کے سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں سیاہ چادر نما دوپٹہ سر پر ڈالے وہ ایک تراشیدہ مجسمہ لگ رہی تھی۔ عجیب سی روشنی اس کے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، جو مصطفیٰ خان کے دل کے گرد احاطہ کرنے لگی تھی۔ وہ گھبرا اٹھا۔ تھینک یو، میرے سر میں واقعی شدید درد ہے۔ وہ چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دیکھ کر اس کا ممنون ہوا۔ اگر زیادہ درد ہے تو دونوں ہی ٹیبلٹ کھا لیجیے گا۔ گو کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، مگر ڈاکٹر کی بہن ہونے کے ناطے تھوڑی بہت ڈاکٹری جھاڑنے لگی ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، پھر پانی کا گلاس اس کے صوفے سے اٹھنے سے پہلے ہی تپائی پر رکھ دیا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ مثلاً کیا ضرورت آپ میری پوری کر سکیں گی؟ وہ بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر خفیف سی ہو کر کندھے اچکائے۔ اگر آپ کہیں تو لنچ میں آپ کے لیے پرہیزی کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ضرورتوں کا دائرہ کار صرف کھانے پینے تک ہی تو محدود نہیں ہوتا۔ وہ پانی کا گلاس تپائی پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر یکلخت پلکوں کے ساتھ نظریں بھی جھکا گئی تھیں۔ وہ عجیب افسردگی سے مسکرایا تھا، سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ایک سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، آپ حمزہ کو میرے پاس بھیج سکتی ہیں اس وقت؟ فی الحال میں اس کی بے حد ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے نام سی دھکن اتر آئی۔ حمزہ تو اسکول گیا ہے، خیر 1 آدھ گھنٹے میں آ جائے گا تو میں اسے بھیج دوں گی۔ اچھا، مگر اس وقت تک تو میں شاید جا چکا ہوں گا۔ وہ مایوسی سے سر ہلا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ لالا روح کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں بیڈ پر رکھے اس کے سفری بیگ پر پڑیں۔ مگر طلال تو کہہ رہا تھا آپ ہفتہ بھر اور ٹھہریں گے۔ اس نے بڑے بے ساختہ پن میں حیرت کا اظہار کیا تھا، مگر مصطفیٰ خان کا خوش فہم دل ڈول سا گیا۔ ایک نامانوس سی خوشی دل کا احاطہ کرنے لگی، مگر دوسرے پل دل پر چھائی مایوسی اور یزمردگی نے اس خوشی کی لہر کو جیسے کاٹ ڈالا۔ بہرحال جانا تو مجھے ایک دن تھا ہی، ہفتہ بھر بعد بھی، اور جب جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں یادوں میں اضافہ کیا جائے۔ وہ اداسی ہنسی ہنسا اور بیگ کی زپ کھولنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیران پریشان سی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر خفیف سی شرمندگی کے ساتھ جلدی سے سر جھکا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حمزہ بہت یاد آئے گا، یہاں سے میں ایک اور یاد سمیٹ کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے لیے لالا رخ کی طرف چلا آیا۔ یہ حمزہ کے لیے ہے، اسے آپ دے دیجیے گا۔ وہ حمزہ کے لیے کوئی گفٹ تھا جو خوبصورتی سے پیک کیا ہوا تھا۔ پلیز اسے رکھ لیجیے۔ وہ اسے تذبذب میں دیکھ کر لجاجت سے بولا تو لالا رخ نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیکٹ تھام لیا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر لالا رخ جانے کیوں اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی تھی کہ ان میں ڈوب جانے کا، کھونے کا خوف ابھرتا تھا۔ وہ پلٹ کر سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ بھی ہم کبھی بڑھا نہ سکے، دامن دل بھی ہم بچا نہ سکے، ہیں کئی اب بھی انکہے جذبے، حرف کی جو حدوں میں آ نہ سکے۔ شدید ترین احساس بے بسی نے یکلخت اس پر حملہ کر دیا۔ ایک مزمحل سانس کھینچتے ہوئے اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیڈ پر رکھے بیگ کی زپ بند کر کے اسے کندھے پر ڈالا۔ اسے لگا اگر وہ یہاں مزید کچھ دیر ٹھہر گیا تو شاید اس کا دل پھٹ جائے گا۔ امید، تمنائیں، آرزوئیں جب ٹوٹتی ہیں
تو دل کا کانچ ریزہ ریزہ ہو کر سینے کے اندر بکھر جاتا ہے، ہر کرچی خون میں اتر کر کاٹنے لگتی ہے، زخم دینے لگتی ہے۔ اسے لگا جیسے اس کا سارا وجود زخم بن کر دکھنے لگا ہو۔ وہ رفیہ بیگم کو خدا حافظ کہنے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اس کے یوں اچانک جانے پر حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، پہلے کہتے تو تمہیں عادل یا جازب کو اسٹیشن چھوڑ آتا، اور یہ طلال بھی کس قدر غیر ذمہ دار ہے، اسے تو کم از کم اپنے دوست کو چھوڑنے جانا چاہیے تھا۔ وہ خفت محسوس کرنے لگیں۔ میں نے طلال کو خود منع کیا تھا، ناحق میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ انہیں شرمندہ دیکھ کر جلدی سے بولا، لو بھلا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ تو تمہارا حق تھا، اگر تم ذرا دیر ٹھہر جاؤ تو میں فون کر کے جازب کو بلا لیتی ہوں۔ ٹیکسی میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے؟ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھا مجھے اجازت دیجیے۔ وہ ان کی طرف احتراماً جھکا تو رفیہ بیگم محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگیں۔ وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا تو تھکن کئی گنا بڑھ سی گئی تھی۔ اسے خود بھی افسوس تھا کہ وہ خرم اور جازب سے ملے بغیر جا رہا تھا، اور افسوس تو رہ رہ کر اسے اس پر بھی ہو رہا تھا کہ یہاں آیا ہی کیوں۔ ایک مہوم سی امید کی تھر تھراتی لو نے اسے کیوں کر یہ رستہ دکھا دیا۔ شاید وہ یہ سوچ کر خود کو اب تک بہلا ہی چکا ہوتا کہ وہ بیاہی جا چکی ہوگی اور اب اپنی دنیا میں مست ہوگی، مگر اب وہ کیسے اور کس طرح خود کو بہلا سکے گا؟ اب وہی نہیں، حمزہ بھی اسے یاد آتا رہے گا۔ یہ یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، آکٹوپس کی طرح دل کو جکڑ کر لہو نچوڑتی رہتی ہیں، پل پل مارتی ہیں۔ طلال شام کو گھر لوٹا تو اسے رفیہ بیگم کے ذریعے پتہ چلا کہ مصطفیٰ خان جا چکا ہے۔ خرم اور جازب کو اس کے یوں بنا بتائے چلے جانے پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ خرم تو اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا، اس کے خیال میں وہ پہلا شخص تھا جس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ طلال چپ چاپ کمرے میں چلا آیا۔ مصطفیٰ خان کا اس طرح چلے جانا اسے ندامت کا احساس دلا رہا تھا، اس کے دل کو مسوس رہا تھا۔ کیا تھا جو اس نے اسے ہی رازداں بنا لیا تھا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اپنے تمام احساسات و جذبات عیاں کر دیے تھے۔ اگر چاہتا تو وہ اس سے یہ سب چھپا بھی سکتا تھا، اور یوں اسے تعمر خبر نہ ہوتی۔ وہ چیٹر ہوتا تو یہاں دوبارہ نہ آتا۔ اتنا سفر اس نے ایک آس ایک امید کے سہارے ہی تو کیا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے رائٹنگ ٹیبل کے چمکدار شیشے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی رسٹ واچ، لائٹر، روتھمین کا پیکٹ، اس کے استعمال کا مخصوص پین، کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ اپنا کوئی نشان چھوڑ کر نہیں گیا تھا، ہاں مگر ہمیشہ کی طرح وہ اس کے کمرے کی دیوار سیاہ کر کے گیا تھا۔ کچھ اونج وی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق وی سی۔ وہ کتنی دیر دیوار پر لکھے اس خطے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے کناروں میں جلن سی ہونے لگی۔ اسے یاد تھا اسی نے ایک بار تسلی آمیز انداز میں کہا تھا، کہہ دینے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے طیفی، اس ضراب اور وحشت کو نکلنے کا راستہ مل جائے تو رگوں میں سکون اور ٹھہراؤ اتر آتا ہے۔ اس کے اندر پھر وہی چبھن ہونے لگی، ندامت کی، اضمحلال کی۔ تمہارے دوست کی یہ عادت نہیں گئی ہے اب تک؟ لالا رخ جانے کب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بھی دیوار پر جمی تھیں جہاں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں وہ موتی پرو گیا تھا۔ طلال کی اعصاب میں ہلکی جنبش سی ہوئی، اور ایک گہری تھکی تھکی سی سانس کھینچ کر وہ ایڑیوں کے بل پلٹا۔ وہ نہا کر یوں ہی پشت پر بال کھولے دوپٹہ کرینے سے شانے پر پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی، ایسی ہی مسکراہٹ اس کی خوشنما آنکھوں میں بھی تھی۔ بہت پرانا مرض معلوم ہوتا ہے دیواریں گندی کرنے کا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ طلال ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں عجیب انتشار برپا تھا۔ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ اسے لگا مصطفیٰ خان مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا ہو، اس کی دمکتی ہیروں جیسی آنکھیں بڑی آس اور امید لیے اس پر ٹکی ہوں۔ وہ اپنا خالی کشکول لیے اسے بھیک مانگ رہا ہو اپنی زندگی کی، ان خوشیوں بھرے لمحات کی جن کی آس لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا ہو ہنسی کی جھنکاروں کی، جس کی تمنا اسے اب تک رلاتی رہی تھی اور یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی تہی داماں تھا، اس نے اسے اور ویران کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ اس کے ہاتھوں دوسروں کی خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اذیت کا احساس اس کی روح کو چھیدنے لگا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں لالا رخ کے چہرے سے ہٹا لیں۔ لالی، آؤ کہیں باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ یکدم بولا۔ لالا رخ نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بہت الجھا پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ حمزہ کو بھی ساتھ لے لینا، وہ یہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
مگر اس وقت تو میرا اور روشانہ کا پروگرام ذرا مارکیٹ تک جانے کا تھا، مجھے کچھ بکس چاہیے تھیں اور اسے بھی ایک آدھ چیز لینی تھی۔ اوکے، پھر میں تم لوگوں کو مارکیٹ اتار دیتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے پہلے آئس کریم کھائیں گے۔ حمزہ صبح سے ضد کر رہا تھا، تمہارے دوست نے تو اس کی عادت ہی بگاڑ دی ہے۔ صبح و شام آئس کریم کھلا کھلا کر لالا رخ ٹیرس سے حمزہ کو پکڑ لائی۔ مما، روشی آنٹی بہت اچھی کہانی سنا رہی تھی مجھے، ایک بڑے سے دیو کی۔ حمزہ نے روشانہ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیرس کی گرل بند کر رہی تھی، پھر خود بھی باہر آ گئی۔ بھئی تمہاری روشی آنٹی خود پری جو ہیں، انہیں تو بڑے سے دیو کی کہانی ہی آتی ہوگی۔ لالا رخ نے شرارت سے روشانہ کی طرف دیکھا۔ مما، روشی آنٹی پری ہیں جن کے پر ہوتے ہیں؟ حمزہ حیرت اور بے پناہ مسرت کے احساس سے روشانہ کو دیکھنے لگا۔ اسے یکدم ہی وہ پری ہی دکھائی دینے لگی، سفید ملتانی کڑھائی والے سوٹ میں، ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، دراز بالوں کو ہیئر بینڈ میں جکڑے، سادہ سا مگر خوشنما نکھرا ہوا چہرہ جس پر لالا رخ کی شرارت نے سرخی سے بکھیر دی تھی، ناک میں ہیرے کی چمکتی لونگ، کانوں میں پڑے نفیس سے چمکتے ٹاپس، سبھی کچھ چہرے پر روشنی بن کر نکھر رہا تھا۔ انکل، مما سچ کہتی ہیں؟ روشی آنٹی پری ہیں؟ کیا پری روشی آنٹی جیسی ہوتی ہیں؟ اس نے یکدم طلال کے کرتے کا کونا کھینچ کر پوچھا۔ طلال نے سٹ پٹا کر بے اختیار روشانہ کی طرف دیکھا جس کے نرم چمکتے رخساروں کی سرخی میں یکلخت اضافہ ہو گیا تھا، ایسا لگا جیسے کسی نے سرخ رنگ کا برش پھیر دیا ہو۔ شریر، مما کبھی جھوٹ بول سکتی ہیں؟ لالا رخ نے اسے ہلکی سی چپت لگائی، پھر طلال کی طرف دیکھ کر بولی، تمہاری گواہی کے بغیر تو اسے کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوتی ہے۔ طلال اپنا لہجہ بھر میں بکھرنے والا اعتماد بحال کر چکا تھا۔ اس نے جھک کر حمزہ کو گود میں اٹھا لیا۔ پارٹنر، ہم نے تو آج تک نہ دیو دیکھے ہیں نہ پریاں، ہمیں تو کبھی خوابوں میں بھی پریاں نظر نہیں آئیں۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر روشانہ پر ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تمہاری مما کہتی ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہوں گی، انہوں نے پریوں کو دیکھا ہوگا۔ وہ حمزہ کو گود میں اٹھائے اٹھائے باہر نکل گیا تھا۔ روشانہ عجیب خفت کے احساس سے دو چار اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ لالا رخ اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے رخ موڑ کر روشانہ کو دیکھا جو اس کے ہنسنے پر کم سن ناراض بچوں کی طرح اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنا فضول مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی میں نے کب مذاق کیا ہے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر یکدم زور سے ہنس پڑی۔ اب پریاں اور کیسی ہوتی ہوں گی؟ ویسے اب تم حمزہ کے لیے فیری ہو گئی ہو، وہ تمہیں ہمیشہ فیری ہی سمجھتا رہے گا۔ وہ شرارت سے بولی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اچھا چلو آؤ آئس کریم کھاتے ہیں۔ جی نہیں، مجھے نہیں کھانا آئس کریم آپ ہی کھائیے۔ اچھا مارکیٹ تو چلنا ہے نا کتابیں لینے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اسے سر ہلا دیا۔ یہ اکیلے اکیلے کہاں کے ہیں ارادے؟ خرم نے ان دونوں کو چادر اوڑھے لیونگ روم سے نکلتے دیکھ کر بھویں اچکائیں، پھر روشانہ کی طرف دیکھا۔ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، لالا رخ اطمینان سے بولی۔ کیا کیا؟ تو مجھے کس خوشی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے باقاعدہ دونوں کو گھورا۔ اس لیے کہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ ہاں، عقل کی حد تک تو بڑا ہو ہی گیا ہوں آپ دونوں سے۔ اس سے فرضی کالر جھاڑے۔ اسے کہتے ہیں خوش فہمی، جو عموماً چھوٹی عقل والوں کو ہوتی ہے۔ لالا رخ نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ روشی، چلو پلوشا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اسے کہو آئس کریم کھانی ہے تو فٹافٹ آ جاؤ۔ ہاں، سب کو لے جائیے، ایک مجھ مسکین کو ہی چھوڑ جائیے، میں ہی خطاوار سزاوار ہوں۔ آئس کریم کھانی ہے تو فٹافٹ آ جاؤ۔ خرم کلس کر رہ گیا۔ کیا خیال ہے لالی، اس پر بھی عنایت نہ کر دی جائے؟ ساتھ لیے ہی چلتے ہیں، باڈی گارڈ کے طور پر کام آ جائے گا۔ اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز میں لالا رخ سے کہا تو لالا رخ ہنسنے لگی۔ خیال برا نہیں ہے، یوں بھی گاڑی کو دھکا لگانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خرم جواباً دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ آپ دونوں جائیے، پلوشا کو میں آئس کریم کھلا دوں گا، اس نے پلٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم کیوں کھلا لاؤ گے؟ لالا رخ نے کچھ اس طرح آنکھیں مصنوعی تحیر سے پھیلا کر اسے دیکھا کہ وہ کھسیا کر سر کھجانے لگا۔ ناحق اس بیچاری کی نیند خراب ہوگی 2 روپے کی آئس کریم کے لیے۔ اچھا وہ سوئی ہوئی ہے کیا؟ بالکل، سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہے، میرا تو خیال ہے 2 گھنٹے سے پہلے اٹھنے کی نہیں ہے۔ کس قدر نکمی ہو گئی ہے وشی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ روشانہ کو جانے کیوں خفت کا احساس ہوا۔ خرم اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے جلدی سے منہ پھیر گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اسے رفیہ بیگم کے کمرے میں جھانکا جہاں پلوشا ان کے تخت نما بیڈ پر چڑھی ان کے پاندان میں جھانکتی چھالیا کا سب سے چھوٹا پیس تلاش کر رہی تھی۔ ہاؤ، وہ اس کے سر پر آ دھمکا۔ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ وہ کہ اس کی اچانک آمد اور یوں سر پر نازل ہونے پر اچھل کر رہ گئی۔ کیا سونے کی بالیاں تلاش کر رہی تھیں چوری کی نیت سے؟ وہ اس کے یوں اچھل کر سینے پر ہاتھ رکھنے پر بے ساختہ کہکا نہ روک سکا تھا۔
جی نہیں، میں چھالیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جھیم کر رہ گئی اور کھٹاک سے پاندان بند کر دیا۔ آپ مجھے چور سمجھتے ہیں؟ اسے کھا جانے والی نظروں سے خرم کو گھورا۔ بالکل پکا پکا چور، بلکہ ڈاکو، لٹیرا، بلکہ لٹیرن، اس نے یہ کہتے ہوئے ایک طویل قسم کی ٹھنڈی سانس کھینچی، پھر تپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا 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 چرایا ہے بھلا آپ کا میں نے؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں مجھے؟ اس نے انتہائی صدمے سے خرم کو دیکھا تھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ وہاں گویا اتھاہ کے اطمینان تھا۔ رفیہ بیگم وضو کر کے باتھ روم سے نکلی تو پلوشا جھٹ سے بیڈ سے اتر کر ان کی طرف بڑھی۔ آنٹی دیکھیں یہ مجھے چور سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ آواز بھر آ گئی۔ ہیں ہوش میں تو ہو خرم، پرائی بچی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ رفیہ بیگم کو جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ پرائی کب ہے؟ میں تو اسے اپنی اپنی سمجھتا ہوں۔ وہ تپائی سے اٹھا۔ یہ جملہ اسے سرگوشیانہ انداز میں پلوشا کی طرف جھک کر کہا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا چرایا ہے اس بچی نے تمہارا؟ ناحق فضول مذاق کرتے ہو وشی، تم اس کی بات کا برا مت ماننا۔ اس بےہودہ لڑکے کی تو عادت ہے اول فول بکنے کی، بس ہانکتا رہتا ہے الٹی سیدھی۔ تو سیدھی سیدھی کیسے ہانکی جاتی ہے دادی جان؟ ویسے سچ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے پاندان سے چھالیاں چرا رہی تھی۔ وہ ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پاندان میں جھانکنے لگا۔ پلوشا اسے گور کر رہ گئی۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا اور جانے جانا مر جاؤں گا۔ وہ ہلکے سے گنگنایا تو پلوشا مارے خجالت کے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل کر باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں بھی وضو کر لوں آنٹی، مغرب تو ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں ضرور، اٹھو تم بھی وضو کرو۔ رفیہ بیگم نے خرم کو ایک ہاتھ جڑ دیا۔ ابھی نماز کے نام پر تمہیں نیند آنے لگے گی یا پھر 100 کام یاد آ جائیں گے؟ پتہ نہیں یہ نئی نسل کیسے نماز کی چور ہو گئی ہے۔ چلو اٹھو۔ فی الحال مجھے نہ نیند آ رہی ہے نہ کام یاد آ رہا ہے، بلکہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے دادی جان۔ آپ اجازت دیں تو سناؤں؟ وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باادب ہو کر بولا۔ پلوشا باتھ روم کے دروازے پر ٹھہر گئی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں اور لبوں کی تراش میں شرارت سی کھیل رہی تھی۔ علامہ اقبال کے نام پر رفیہ بیگم کو بھی دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے سر ہلا کر گویا اجازت دے دی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ کہہ کر خرم نے ایک جست لگائی اور بیڈ سے اترا۔ دوسرے پل وہ کمرے سے باہر تھا۔ دیکھا اس ناہنجار کو، چکما دے گیا نا؟ رفیہ بیگم ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ پلوشا اپنی امڑنے والی ہنسی چھپانے کو جلدی سے باتھ روم میں جا گھسی۔ وہ لالا رخ اور روشانہ کو ان کی مطلوبہ مارکیٹ پر ڈراپ کر کے خود بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ایک اضطراب تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ غصہ اترا تو اسے اپنے رویوں کی بے مہری کا احساس ستانے لگا۔ پہلے ہی وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ لالا رخ کا گھر ٹوٹنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اور اب مصطفیٰ خان کو مایوس کر کے اس نے اپنی اذیت میں گویا اضافہ کر لیا تھا۔ چاہنے اور چاہے جانے کے احساس سے کون نکل سکا ہے بھلا؟ یہ جذبہ ہر دل میں کسی نہ کسی وقت ابھرتا ہے تو اس کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح ابھرنے والے مہتاب کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ مصطفیٰ خان کے اندر صرف چاہنے کی نہیں، پانے کی طلب بھی تھی، اور یہی جذبہ اسے کشاں پھر ادھر لے آیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ کوئی ایسی معیوب بات بھی نہ تھی، ایسی ظالمانہ خواہش بھی نہ تھی۔ بے شک وہ خود محبت کے ذائقے اس کے لمس سے ناآشنا تھا، مگر اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کے سرسراتے رنگ دیکھے تھے، جو دھیمی دھیمی آگ کی طرح چاہنے والے کے اندر جلتی رہتی ہے، اسے سلگائے رکھتی ہے، نہ شعلہ بنتی ہے نہ دھواں بن کر ختم ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے جلتی آگ جو منزل کی خواہش میں مسافر کو آہستہ آہستہ راکھ کر دیتی ہے۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ سڑکیں بھی آج اسے اپنے دل کی طرح ویران اور سنسان دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا پورا شہر اداس اور ویران ہو کر رہ گیا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ محض اس کے اپنے دل کی کیفیت تھی جو اسے ہر شے پر چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی یوں ہی ہمک رہی تھی، وہی روٹین اسی لے پر چل رہی تھی۔ کسی ایک پھول کے مرجھانے سے جس طرح چمن کی رونق ماند نہیں پڑتی، اسی طرح ایک دل کے بجھ جانے سے دنیا کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، دل کا دل بجھنا، جلنا اس کے اپنے چاہنے والوں پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ لالا رخ کے بتائے ہوئے وقت پر انہیں مارکیٹ سے پک کرنے چلا آیا، اور ابھی پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی ہی تھی کہ روشانہ بدحواس سی بھاگتی چلی آئی۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا، حمزہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، لالی اسے ڈھونڈنے گئی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مگر ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر یقیناً سسکیاں دبائی تھیں۔ ارد گرد کے لوگوں کی موجودگی کے احساس نے اسے اس اقدام سے باز رکھا تھا، یا پھر طلال سے اجنبیت کا لاشعوری احساس، وگرنہ اسے دیکھ کر اسے اپنے آپ پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔
اجنبی شہر، اجنبی ڈگر، اجنبی لوگ اور اس پر ایسی افتاد۔ اس خبر نے طلال کی حواس بھی گم کر ڈالے۔ وہ گاڑی سے تیر کی طرح اترا تھا۔ کہاں؟ کیسے چلا گیا وہ؟ تم دونوں کیا کر رہی تھیں؟ اس نے حیرت اور صدمے سے اسے گھورا۔ ہم دونوں اس بک شاپ میں تھے، وہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑا تھا، مگر پلٹ کر جب دیکھا تو وہ شاپ میں نہیں تھا۔ لالی نے مجھے یہاں کھڑا کیا اور خود اسے ڈھونڈنے چلی گئی ہیں۔ وہ اپنی مرتعش آواز کو بمشکل قابو کر پا رہی تھی۔ مائی گاڈ، کس قدر غیر ذمہ دار ہو تم دونوں۔ طلال کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے تھے، تاہم اس نے جلدی سے اپنا غصہ اور حواس سنبھالے اور بولا، اوکے تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ مگر میں یہاں اکیلے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر جواباً تیز اور چپتی نظروں پر سٹ پٹا کر اپنا خوف اپنے ہی اندر اتار کر سر جھکا لیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ خوف اور وحشت اس کی رگوں میں پھیل گئی تھی۔ بہت سا رونے کے باوجود آنسو جیسے ٹھٹر سے گئے تھے۔ کچھ 15-20 منٹ کے بعد طلال کو اکیلے واپس آتا دیکھ کر اس کا دل سینے کی اتھاہ گہرائی میں خوف سے ڈوب کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ لالی کا کچھ پتہ چلا؟ اور حمزہ؟ کہاں جا سکتا ہے حمزہ؟ اور لالی کتنی بے وقوف احمق عورت ہے کہ بجائے مجھے موبائل پر کانٹیکٹ کرنے کے خود نکل پڑی۔ اس نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ پوری طاقت سے بند کیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے زناٹے سے ریورس کرتے ہوئے پارکنگ لاٹ سے نکال لی۔ اب خوف سے ٹھٹرے اعصاب کے ساتھ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب یہ کہ سر دھنتے ہیں بیٹھ کر۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ظاہر ہے ڈھونڈیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو رہے۔ اس نے جھیم کر نظریں ونڈ اسکرین پر کر لیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حمزہ کیسے نکل گیا۔ کیا وہاں کتابیں مفت بٹ رہی تھیں کہ اس قدر غافل ہو گئی تم دونوں؟ ایک بچہ تک سنبھل نہیں سکا دو عورتوں سے۔ وہ شاید بری طرح پراگندہ ذہن ہو رہا تھا اور بدقسمتی سے وہی سامنے تھی، تو سارا غصہ اسی پر نکل رہا تھا۔ وہ گاڑی مختلف سڑکوں گلیوں میں پر بھگا رہا تھا کہ کوئی نشان مل جائے۔ روک کر ہر کسی سے پوچھ گچھ بھی کر رہا تھا۔ پھر تھک کر سڑک کے کنارے پر اس نے گاڑی روک دی اور سخت بے بسی کے عالم میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اسی پل اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بپ ہوئی۔ روشانہ کے دل حلق میں آ کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک موہوم سی امید کے سہارے اس نے موبائل کو دیکھا۔ شاید کوئی اچھی خبر۔ اب تو دل بیٹھا جا رہا تھا اور اس پر اس شخص کا سنگ ملامت مسلسل برس رہا تھا، گویا وہی قصوروار ہو۔ دوسری طرف لالا رخ تھی جو حمزہ کے مل جانے کی نوید سنا رہی تھی۔ طلال کے لبوں سے بے ساختہ ایک پرسکون سانس خارج ہو گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں اور خود کو سیٹ کی بیک پر ڈھیلا چھوڑتے ہوئے موبائل سانس روکے بیٹھی روشانہ کو تھما دیا۔ لالا رخ اسے تفصیل بتانے لگی کہ حمزہ کو پولیس نے قریبی تھانے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ روتا ہوا انہیں سڑک پر سے ملا تھا اور حسن اتفاق سے حمزہ کو گھر کا ٹیلی فون نمبر یاد تھا۔ اس طرح گھر پر فون کیا گیا۔ خرم نے ہی فون ریسیو کیا تھا اور فوراً تھانے پہنچا، جبکہ وہ خود مارکیٹ میں چکراتی پھر رہی تھی کہ کسی نے اسے بتایا کہ حمزہ کو ایک پولیس وین اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ تھانے پہنچی تو حمزہ اور خرم دونوں ہی موجود تھے اور وہ خرم کے ہمراہ ہی گھر چلی گئی۔ سوری روشی، بدحواسی میں خیال ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ آئی ہوں۔ شکر ہے طلال پہنچ تو گیا۔ وہ معذرت کرنے لگی اور پھر روشانہ نے موبائل ایک طرف ڈال دیا اور دونوں ہاتھوں میں منہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ جانے کب کا روکا ہوا ریلا یکدم بند توڑ کر بہہ نکلا تھا۔ اسے متعلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ پبلک پلیس میں ہے اور یہ کہ اس شخص کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے رونے پر۔ اسے تو بس رونا آئے جا رہا تھا۔ حمزہ کے مل جانے کی خوشی اور گھنٹہ بھر کی تکن نے یکلخت ہی غلبہ پا لیا تھا اس پر۔ طلال نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک مسکراہٹ بے ساختہ ہی اس کے لبوں کی تراش کو چھو گئی، تاہم بے حد سنجیدگی سے وہ اس کی طرف جھکا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں خود بھی بہت ٹینشن میں آ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں حقیقی ندامت تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ حمزہ کی گمشدگی کی اذیت کے ساتھ ساتھ اس کے رویوں پر بھی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے۔ روشانہ، اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اٹھایا۔ خوشنما آنکھوں سے لڑیوں کی طرح بہتے آنسو، لال چہرہ، عجیب پگھلا دینے والی صورتحال تھی۔ اس کے دل پر ضرب سی پڑی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ونڈ اسکرین کو گھورنے لگا۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو جاتا تو لالی کیسے زندہ رہتی؟ وہ لب کچلتی دل گرفتگی سے بولی۔ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ میری ہی غلطی تھی۔ میں نے حمزہ کا ہاتھ بے خیالی میں چھوڑ دیا تھا۔ بہت سا رونے کے بعد وہ قدرے سنبھل گئی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا کہ ہاتھ پکڑ کر چھوڑ دینے سے کس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی گود میں ڈالتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔
میرا مطلب ہے مجھے حمزہ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ سٹ پٹا کر وضاحت کرنے لگی اور سر جھکا کر ٹشو سے ناک رگڑنے لگی۔ پتہ نہیں ذو معنی سے جملے نے اسے خجل کیا تھا یا اس کی مسکراہٹ نے۔ وہ گاڑی ایک کولڈ اسپاٹ کے سامنے روک کر 2 کولڈ ڈرنک منگوانے لگا۔ میرا خیال ہے اس وقت تمہیں بھی کسی ٹھنڈے مشروب کی ضرورت ہے۔ وہ یکسر بدلے ہوئے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ لالا رخ کے فون نے اسے بے حد ریلیکس کر دیا تھا یا پھر وہ اپنے رویے کی تلافی کی کوشش کر رہا تھا۔ شکریہ، مجھے کسی بھی مشروب کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکائی سے کہہ کر منہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا دل اب تک بھرا ہوا تھا مگر وہ ایک آنسو بھی اب اس شخص کی موجودگی میں بہانا نہیں چاہتی تھی۔ طلال کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ جھلک کر معدوم ہوئی تھی۔ اوکے، مگر مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ میں شدید پیاس کی حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ اس نے قریب آتے لڑکے کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے لی اور اس کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ اس کی بے مہری پر کٹ کر رہ گئی۔ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا وہ اسے سخت زہر لگا۔ اس کے حلق کے کانٹے یک پیاس کی شدت سے اور زیادہ چبھنے لگے تھے۔ کیا ہو جاتا وہ تھوڑا اصرار ہی کر لیتا؟ اپنی انا کے ہاتھوں مارے بندھے وہ چپ بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں اسے کوستی رہی۔ گھر پہنچی تو سب لیونگ روم میں ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ لالا رخ شدت سے روشانہ کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ پریشان بال، آنسو آنکھ میں، اتری ہوئی صورت، نصیب دشمناں ایسے میں آئے ہو کہاں ہو کر۔ خرم معنی خیز انداز میں کھنکارا اور روشانہ کو ایک نظر دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تو آپ کو 10 منٹ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا چاچو۔ اس نے شرارت سے طلال کی طرف رخ کیا جو لیونگ روم میں ہی داخل ہوا تھا۔ اس نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تو خرم زور سے ہنس دیا۔ خیر ہو جاتا ہے ایسا، آخر لیڈیز کے آنسو پہنچنے میں 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے مجھے آنسو پہنچنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ وہ ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی بیک پر خود کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سوری طلال، میری وجہ سے تم اتنے پریشان ہوئے، بلکہ تم دونوں۔ لالا رخ اس کے نزدیک چلی آئی۔ بس کچھ اس طرح حمزہ نے جان نکال کر رکھ دی تھی کہ میری تو عقل بھی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ عورتوں کی عقل سروں میں ہوتی ہی کب ہے کہ سلب ہو؟ خرم نے کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ ہاں بھائی، ساری عقل تو خرم صاحب نے اپنے 1.5 من کے سر میں ڈلوا لی ہے، کسی کے لیے بچی ہی نہیں۔ مہوش سے چپ نہ رہا گیا تو وہ چٹک کر بولی، کم از کم تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں بچی۔ خرم نے افسوس سے سر ہلایا تو ایک زبردست کہکا پڑا۔ مہوش نے جل کر اس کے سر کے نیچے سے کشن کھینچ لیا۔ نتیجتاً اس کا سر کھٹ سے قالین سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید معرکہ آرائی ہوتی، رفیہ بیگم اور آمنہ بیگم کے آ جانے پر خرم نے اسے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ تم جاگ رہے ہو مصطفیٰ؟ مورے نے اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے جھانکا۔ ہاں آ جائیے مورے۔ وہ صوفے پر آڑھا ترچھا لیٹا تھا۔ ان کی آواز پر سیدھا ہو گیا۔ مورے ان کے چہرے پر بکھرنے والے تکلیف دہ رنگ کو محسوس کر کے دکھی سی ہو گئیں۔ تم نے فون پر بتایا تھا کہ 1 ہفتہ اور رہو گے ملتان، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہاں سے آ کر مجھے ایک اچھی سی خبر دو گے کہ… مورے، کچھ بتانے کو نہیں ہے میرے پاس، جو کہا تھا اسے بھول جائیے۔ وہ کرتے کا دامن جھاڑتا ہوا صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر ایسا سکوت تھا جیسے ڈھلتی شام میں صحرا پر سناٹا۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے ایک سراب کا پیچھا کیا تھا، ایک سائے کے پیچھے بھاگا تھا جو میرا اپنا ہی تھا، اور اپنا سایہ بھی کب ساتھ دیتا ہے مورے۔ وہ مجروح انداز میں ہنس دیا اور کمپیوٹر کی میز پر آ کر کی بورڈ پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ مورے کرب آمیز تحیر سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ وہ تو ایک آس میں بیٹھی تھیں، ایک امید میں، پھر جی اٹھی تھیں۔ فون پر ان سے بات کرتے ہوئے اس نے کھنکدار آواز میں کہا تھا، مورے، ایسا لگتا ہے میرے اندر بہت سے جگنو جگمگانے لگے ہیں۔ مجھے اپنا آپ روشن ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ شاید یہ امید کا اجالا ہے، امید جو رونق بخشتی ہے، روح کو زندہ رکھتی ہے، احساسات اور جذبوں میں تیل ڈالتی رہتی ہے۔ اس دھچکے نے مورے کو کچھ دیر کے لیے بالکل گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے مورے، ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے نظام میں تبدیلیاں لانے کے جتن کرتے ہیں، چاند سورج پر دسترس چاہتے ہیں، مگر اپنے ہی جسم میں دھڑکتے اس چھوٹے سے کھلونے جیسے دل پر دسترس نہیں پا سکتے۔ اس کے لبوں پر پھیلی افسردہ مسکراہٹ میں قدرے استہزائیہ مسکراہٹ کا رنگ بھی شامل ہو گیا، جیسے خود پر ہنس رہا ہو، مگر یہ مسکراہٹ چند لمحے بعد بکھر گئی۔ دل سے اٹھنے والے درد کی کسی لہر نے اسے کاٹ ڈالا تھا۔ جب وقت اور حالات ہمارے بس میں نہ رہیں تو کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے، کبھی تو حالات ہمارے بس میں ہوں گے۔ مورے کے ہاتھوں کے محبت آمیز لمس نے اس کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا کر دیا۔
اسے چونکتے ہوئے افسردگی کے زہر سے جیسے خود کو آزاد کرتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں مورے، میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ ہم زندگی کو بالکل سادہ انداز میں کیوں نہیں لیتے، ان سمجھدار، مطمئن اور کانے لوگوں کی طرح، حالات کے دھارے پر بہتے ہوئے لوگوں کی طرح۔ کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح رہنے سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا؟ اسے تائید چاہی، پھر یکدم ہنس دیا، پھر نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تم بھی تو جاگ رہے تھے، بھلا مجھے کیسے نیند آتی؟ مورے کے چہرے کی سفیدی میں یکلخت بہت اداسی اور ویرانی سی اتر آئی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ اب بڑھاپے میں وہ نیندیں کہاں رہتی ہیں؟ آ جائے تو آ جائے، نہیں آتی تو سونے کی ہزار کوشش بھی نہیں آتی، ایسے بھی نہیں آتی۔ آپ پلز لے لیا کریں نا، چلے کمرے میں چلیے۔ وہ انہیں تھام کر ان کے بیڈ روم میں لے آیا۔ تیفی، تمہارے آقا جان بہت بیمار رہنے لگے ہیں، مورے اپنے بستر پر آتے ہوئے دل گرفتگی سے بولیں تو شیشی سے سلیپنگ پلز نکالتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک پل کو ٹھٹکا۔ اس نے مورے کی طرف دیکھا، پھر گولی ان کی طرف بڑھا دی۔ ہاں، انہیں اب آرام کی ضرورت ہے، میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ وہ اب زمینوں پر نہ جایا کریں۔ شہباز سمجھدار بھی ہے، ذمہ دار بھی، ان کو اب کیا فکر کرنی ہے؟ انہیں اور مجھے تو ایک ہی بیماری ہے مصطفیٰ، مورے نے آہستہ آواز میں کہا اور نڈھال سے انداز میں تکیے پر سر ڈال دیا۔ احساس جرم کی چبھن ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ آنسو یکدم ان کی آنکھوں سے امڑنے لگے۔ ہمیں تمہاری زندگی سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں تھا تیفی، ہم نے تمہیں اجاڑ دیا، بکھیر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رونے لگیں۔ مورے، آپ اگر ایسا سوچ رہی ہیں تو غلط سوچ رہی ہیں۔ وہ حیران ہوا، پھر افسردہ ہو کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ تم نے تو کبھی بچپن سے کوئی ضد نہیں کی، کوئی فرمائش نہیں کی، زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا، مگر وہ بھی تمہیں نہ دے سکی، تمہیں اپنے فیصلے کی بھیڑ چڑھا دیا، تمہیں بالکل خالی ہاتھ اور خالی دامن کر دیا۔ مورے کے آنسو اس کے دل کو اذیت دے رہے تھے۔ وہ انہیں چپ کرانے لگا، تب آقا جان کی آواز ابھری۔ وہ اسٹک کا سہارا لیے دروازے پر جانے کب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں رو لینے دو مصطفیٰ، درد اور کرب کو آنسو بن کر بہنے دینا چاہیے، ورنہ یہ آگ بن کر اندر ہی اندر سب کچھ خاکستر کر دیتے ہیں، آدمی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ اتنا ویران اور کھنڈر دکھائی دے رہا تھا کہ مصطفیٰ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اسے تو کبھی بھی اپنے ان شفیق بزرگوں سے شکایت نہ ہوئی تھی۔ آپ لوگ آخر اس طرح کیوں سوچ رہے ہیں آقا جان؟ میں نے بخدا ایک لمحے بھی آپ لوگوں کو قصوروار نہیں گردانا۔ بھلا کوئی کسی کی زندگی کو اجاڑنے اور بنانے پر کب قادر ہے؟ اسے اپنے اعصاب بری طرح منتشر ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ذیشانہ سے شادی آپ کا نہیں، تقدیر کا فیصلہ تھا، اور میں ذیشانہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتایا، بلکہ دکھ اور پچھتاوا تو مجھے اس بات پر ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اس سے کوئی خوشی نہ دے سکا، اس کی مختصر زندگی میں کوئی رنگ نہ بھر سکا۔ اس نے آقا جان کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور ان کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا لیا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا متمنی ہوتا ہے، یہ اس کی محبت کی انتہا ہی تو ہے۔ ہاں، محبت کی انتہا ہی آدمی کو خود غرض بنا ڈالتی ہے۔ ایک افسردہ سانس آقا جان کے کھنڈر سینے کی تہہ سے نکل گئی۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس نے دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ انہیں جاتے دیکھا، پھر اس نے مورے کو پانی پلایا اور بستر پر لٹا کر ان کے پیروں تک کمبل کھینچ کر سیدھا ہوا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایک بار اس لڑکی سے ملوا دو مصطفیٰ، میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، اس کے پیر پکڑ کر تمہارے لیے بھیک مانگ لوں گی۔ ان کی آواز میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ مصطفیٰ خان کا دل سینے میں پھڑکنے لگا۔ اسے ایک پل کے لیے کھڑا رہنا دو بھر لگنے لگا۔ کرب آمیز بے چارگی نے اس کے لب بھینچ لیے۔ مورے اسے التجا آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی مضبوط کلائی پر ان کی کمزور گرفت بدستور تھی، ان کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، اس کے دل کے صحرا میں ریت سی اڑنے لگی، آنکھوں کی سرد جھیلوں پر دھند چھا گئی۔ پھر ایک گہری سانس کھینچ کر اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر بستر پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ لان میں چلا آیا، کین کی بھیگی کرسی پر بیٹھ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے لگا اس نے اپنے دل کی جھیل کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، مگر مورے نے پتھر پھینک کر جیسے اسے ایک بار پھر منتشر کر دیا ہو۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ مسرت کسی خوشگوار منظر کی طرح اس کے وجود کے سامنے پھیلی دکھائی دی تھی، مگر باوجود چاہنے کے وہ ہاتھ تک نہ بڑھا سکا تھا اور پیاسا ہی لوٹ آیا تھا۔ یک طرفہ سفر میں مزاحمت اور نبرد آزمائی کی ساری طاقت ایک ٹھوکر سے بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اس نے کرسی کی بیک پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں اور خود سے، ان سوچوں سے، ان منتشر دائروں سے نجات پانے کی کوشش کرنے لگا۔ خرم کی سالگرہ تھی، وہ صبح سے سب کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ دیکھو، گفٹ بہت اچھا سا ہونا چاہیے۔
کیوں گفٹ اچھا ہونا چاہیے؟ مہوش نے تنک کر اسے گھورا۔ میں تو بھائی تمہیں چنگم کا پیکٹ ہی دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ میری جیب نہیں سہار سکتی۔ تو پھر شام کو کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھلانے کی بجائے میں گھر پر آلو چھولے بنا کر تم لوگوں کو کھلا دوں گا، بلکہ صرف بتاشے ہی بانٹ دوں گا۔ وہ برا سا منہ بنا کر کرسی سے کھڑا ہو گیا، سب کی ہنسی بکھر گئی۔ چلو یہ تو اور اچھا ہوگا، ہم چنگم کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے، کیوں عادل؟ نازش نے تشکر بھری سانس کھینچی۔ دیکھا تم لوگوں نے کس قدر کنجوس قسم کے لوگ ہیں ہمارے گھر کے افراد۔ وہ روشانہ اور پلوشا سے مخاطب ہوا، مگر متعلق کسی پر اثر نہ ہوا۔ نازش کندھے اچکا کر رہ گئی۔ یہ مانگ کر گفٹ لینے کی کیا تک ہے خرم بھائی؟ پلوشا ہنستے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے جب لوگوں کو خود خیال نہ ہوگا تو احساس تو دلانا ہی پڑتا ہے نا، خرم نے جواباً ٹھنڈی سانس کھینچی۔ پھر لیونگ روم میں داخل ہوتے طلال کو دیکھا اور آہستگی سے بولا، یہاں کے لوگ احساس سے عاری جو ہیں، کسی کے نازک جذبات و احساسات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے انداز میں ہلکی شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ طلال نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور اخبار اٹھا کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ مانگ کر چھین کر اگر آپ حاصل کر بھی لیں گے تو اس میں وہ آسودگی وہ خوشی نہیں ہو سکتی نا، چاہے مانگے کا گفٹ ہو، جذبے ہوں یا محبت۔ یہ تو آپ کے کشکول میں پڑے کھوٹے سکے کی طرح ہوتی ہیں، ان کا ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے۔ روشانہ اس سارے وقت میں پہلی بار بولی۔ خرم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ کسی کے دل میں آپ کی قدر اور اہمیت کا اندازہ سالگرہ میں شریک لوگوں یا ان کے گفٹ سے تو نہیں لگایا جا سکتا نا۔ طلال نے اخبار کی اوٹ سے بڑے بے اختیارانہ انداز میں اس کا خوشنما چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے جملوں پر اس کا ذہن اس طرح منتشر ہوا تھا جیسے تیز ہوا میں یکدم کھل جانے والی کھڑکی کمرے میں موجود ہر شے کو تتر بتر کر دے۔ ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر اسے دوبارہ نظریں اخبار پر مرکوز کر دیں، مگر کھل جانے والی کھڑکی نے جو پراگندگی پھیلائی تھی اسے سمٹنے میں چند لمحے تو لگنے تھے۔ بھائی کیوں بچے کو تنگ کر رہے ہو تم لوگ؟ میرا تو خیال ہے چندہ جمع کر کے اسے بڑا سا ڈائنوسور خرید لیتے ہیں، بچہ بہل جائے گا۔ روبی بھابھی اپنے تئیں خرم کو پچکارنے لگیں۔ آخر سال میں ایک دفعہ ہی تو ایسا مطالبہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنا ناجائز بھی نہیں، کیوں لالی؟ سب کی ہنسی بکھر گئی، جس میں پلوشا کی آواز سب سے اونچی، تیز اور پرجوش تھی۔ خرم نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ کچھ کسیا کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ خرم پھر بتاشے تو کھلا رہے ہو نا؟ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر مہوش نے ہانک لگائی۔ تمہارے لیے تو بتاشے بھی نہیں ہیں۔ اس نے جاتے جاتے کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ لگتا ہے خرم بھائی ناراض ہو گئے ہیں، پلوشا خرم کے جانے کے بعد مہوش سے بولی۔ تو ہونے دو، مہوش بے پرواہی سے کہتی چائے کے خالی مگ سمیٹنے لگی، پھر پلوشا کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ کوئی ناراض وراز نہیں ہوا، آخر اسے رات کو تحفے بھی تو وصول کرنے ہیں ہم سب سے۔ اس کی بات نے پلوشا کو حیران کیا، اور یہ حیرانی اس وقت سوا ہو گئی جب ڈھلتی شام وہ لوازمات سے لدا پھندا گھر آیا، اور ادھر لالا رخ کے ساتھ مل کر مہوش اور نازش نے ڈائننگ روم اور سٹنگ روم کو خوبصورتی سے ارینج کیا، پھر خرم کے تحفے نکال کر ٹیبل پر سجا دیے۔ طلال نے اسے بے حد قیمتی رسٹ واچ دی تھی، جازب اور روبی بھابھی نے اسے کفلنگ کا سیٹ دیا تھا، جبکہ نازش مہوش نے بوکے کے ساتھ اسے شرٹ پینٹ گفٹ کیا تھا۔ اور لالا رخ نے اس کے لیے کچھ سیڈیز اور کتابوں کا سیٹ دیا تھا۔ عادل اور ثاقب نے مل کر اس کی پسندیدہ پرفیومز دی تھی۔ روشانہ نے بے حد خوبصورت قلم کا سیٹ دیا تھا۔ حسنہ آپا نے کارڈ اور بوکے کے ساتھ چٹ بھیجی تھی کہ گفٹ ادھار رہا۔ ان کے شوہر کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے وہ بازار نہیں جا سکی تھیں۔ ایک پلوشا ہی رہ گئی تھی جس نے خرم کے لیے کوئی گفٹ نہ لیا تھا، اور اب مارے شرمندگی کے مہوش اور نازش کی سر ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں، میں بھی کچھ لے لیتی۔ ضرورت کیا ہے تمہیں کچھ لینے کی؟ تم خود جو ہو شامل ہو۔ نازش نے معنی خیز تبسم سے اسے دیکھا، مگر وہ خاک نہ سمجھ پائی، جبکہ پانی پیتی روبی بھابھی کو اچھو لگ گیا۔ خرم بھائی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسے خرم کی شرارتوں اور جملوں سے ابھی سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تم گفٹ دے بھی دو گی تب بھی وہ تمہارے پیچھے پڑا ہی رہے گا۔ بھابھی گلاس رکھ کر اس کی طرف آئیں۔ نیلے رنگ کے سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں وہ بہت دل فریب اور نکھری لگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں حقیقی گھبراہٹ اور خیفت کا رنگ تھا۔ بھائی خرم، وشی نے تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا، اس لیے اس کا گفٹ ادھار رہا۔ یہ کسی اور اچھے موقع پر ادھار چکا دے گی۔ روبی بھابھی خرم کی طرف چلی آئیں، جو سٹنگ روم کے قالین پر بیٹھا سارے گفٹس کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی ہی میرے لیے کسی گفٹ سے کم نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ایک دل آویز نظر پلوشا پر ڈالی۔ روبی بھابھی بے ساختہ ہنس پڑی، پھر پلوشا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ چلو وشی، تمہاری تو چھٹی ہو گئی، اب ادھار چکانے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ خیر ادھار تو ادھار ہے، خرم جلدی سے بولا۔ میں کل ہی خرید کر دے دوں گی۔ پلوشا کچھ اس طرح گھبرا کر بولی کہ خرم کو بے ساختہ امڑنے والی ہنسی دبانی مشکل ہو گئی۔
خیر اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، میں انتظار کر لوں گا، مگر گفٹ بے حد انوکھا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک معنی خیز قسم کی سانس کھینچی تھی۔ سوچ لو، خوبصورت اور انوکھے کے گفٹ کے لیے انتظار لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ بھابھی نے اسے گویا ڈرایا، پھر ہنس کر بولی، دیکھ لے سوکھی ٹہنیوں کی طرف، یہ نہ پوچھ انتظار کیا شے ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کیوں اتنا برا نقشہ کھینچ کر مجھ غریب کو ڈرا رہی ہیں آپ؟ خرم نے مصنوعی گھبراہٹ کے ساتھ جھرجھری لے کر بھابھی کو گھورا۔ وہ کھلکھلا پڑی۔ رات کو ہنا اور آفاق کا فون آیا تھا مری سے۔ وہ دونوں خرم کو اس کی سالگرہ پر وش کر رہے تھے، مگر خرم تو مختصراً ہی بات کر سکا۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور نازش نے جھپٹا مار کر چھین لیا، پھر مہوش اور مہوش سے ثاقب نے۔ تمہاری واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ لالا رخ نے پوچھا۔ میں تو آنا چاہ رہی ہوں، مگر آپ ہی مان کر نہیں دے رہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی 15 دن اور رہیں گے۔ لالا رخ نے محسوس کیا ہنا کی سوئی جہاں اٹکی ہوئی تھی وہیں اٹکی ہے اب تک، تاہم اس کی آواز کی تازگی اور آفاق کے لہجے کی شگفتگی اور بشاشت نے ان کے خدشے زائل کر دیے تھے۔ آخر میں طلال نے آفاق سے بات کی اور اس سے اس کے پروگرام کا پوچھا تو اس نے بتایا، میرا تو پروگرام ابھی مزید آوارہ گردی کا ہے، مگر یہ جو تمہاری بھتیجی ہے نا، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑے بڑے خوشنما پہاڑوں سے ڈر لگتا ہے تو کبھی پانی کو دیکھ کر چکر آ جاتے ہیں، جھولوں میں بیٹھنے سے گر جانے کا وہم لاحق رہتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر آس پاس کی کھائیوں کا خوف چھایا رہتا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آفاق کے لہجے میں شرارت ہمک رہی تھی۔ ہنا اس کے ہاتھ سے ریسیور جپٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تو تم ایسا کرو کہ اسے ہوٹل کے کمرے میں بند کر کے خود گھومنے پھرنے نکل جایا کرو، ناحق سردردی کیوں لیتے ہو؟ طلال نے بھی جواباً شرارت سے کہا تھا۔ آفاق کا کہکا برجستہ اور بلند تھا، پھر اس نے شاید ہنا سے کچھ کہا تھا۔ ہنا نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جپٹ لیا۔ چاچو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، 1% بھی سچ نہیں بول رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بغیر ڈرے ہر جگہ جاتی ہوں، بلکہ ایک دفعہ تو کھائی میں گرتے گرتے بچی ہوں۔ چلو اچھا ہوا بچ گئیں، ورنہ آفاق کا کیا بھروسہ وہ تمہیں کسی کھائی وائی میں ڈال کر آ جائے گا۔ ہائے چاچو، اب وہ ایسے بھی نہیں ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے بچایا تھا گرنے سے۔ ہنا اس کے مذاق کو سچ سمجھ کر جلدی سے بولی، مگر دوسرے پل طلال کے کہکے نے اسے بری طرح شرمندہ کر دیا۔ مگر وہیں کہیں دل کے گوشے سے خوشگوار حیرانی نے بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ مدتوں بعد طلال کا شفاف تر و تازہ کہکا سن رہی تھی۔ جب ریسیور دوبارہ لالا رخ کے ہاتھ میں آیا تو وہ بولی، لالی کیا چاچو بدل گئے ہیں؟ اس کے لہجے میں عجیب طرح کی بےتابی تھی، جیسے طلال کو کہکے لگاتا دیکھنے کو دل مچل سا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ لالا رخ سمجھ نہ پائی یا سمجھ کر انجان بن گئی۔ کچھ نہیں، ہنا کی ہلکی سی سانس ریسیور میں گونج کر رہ گئی، پھر وہ بولی، روشانہ سے بات کرا دیں لالی، روشی مجھے بہت یاد آتی ہے۔ کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلی گئی ہے؟ ابھی تو یہی ہے، میں نے اسے زبردستی باندھ رکھا ہے۔ لالا رخ نے یہ کہتے ہوئے روشانہ کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اسے ہمیشہ کے لیے باندھنے کی تدبیر کیجیے لالی، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہنا ہنسی۔ کوشش تو کر رہی ہوں، کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ ایک بھینچی بھینچی سانس ان کے سینے کی تہہ سے نکل گئی، پھر ہنس کر جلدی سے بولی، تم بھی دعا کرو نا۔ پھر اس نے ریسیور روشانہ کو پکڑا دیا۔ اس کی نظریں روشانہ کے مہکتے وجود سے ہوتی طلال پر جا ٹھہری۔ لالی، ہنا کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ وہ خوش تو ہے نا؟ سعدیہ بھابھی اس کے نزدیک آ کر بیٹھی تو وہ اپنے خیالوں سے چونک کر نکلی۔ آفاق سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ بڑی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دونوں بہت خوش ہیں اور مزید کچھ دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے ان کا۔ لالا رخ نے انہیں فکر مند دیکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ کیا کروں، اس لڑکی کی طرف سے فکر ستائے رہتی ہے۔ ہنا میں ضد اور خودسری نہیں ہے، صرف بچپنا ہے، اور آفی بہت سمجھدار ہے۔ وہ ہنا کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ لیں یہ کیک کھائیں۔ اس نے سامنے رکھی ٹیبل سے کیک کی پلیٹ اٹھا کر سعدیہ بھابھی کی طرف بڑھائی۔ ابھی تو اتنا بہت سا اس لڑکے نے زبردستی کھلایا ہے۔ سعدیہ بھابھی نے ایک چھوٹا سا پیس اٹھا لیا، پھر یکدم کسی خیال کے تحت بولی، لالی، اسد بھائی کی بیٹیاں پیاری ہیں نا؟ لالا رخ نے کیک کی پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھتے رکھتے بے اختیار ان کی طرف دیکھا اور ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا جو روشانہ پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے تک رہی تھی، جیسے دور ہی دور سے بلائیں لے رہی ہوں۔ کسی اندرونی خیال سے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں، دونوں ہی بہت پیاری ہیں۔ اس نے پلیٹ رکھ دی۔ پتہ ہے لالا رخ، میرا دل کیا چاہتا ہے؟ سعدیہ بھابھی نے ٹیشو پیپر اٹھا کر انگلیاں پوंچھتے ہوئے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولی، سوچ رہی ہوں اسد بھائی سے ان کا ایک ہیرا مانگ لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ روشانہ خرم کے ساتھ کیسی رہے گی؟ ان کی آواز گو کے سرگوشی سے کچھ ہی اونچی تھی، مگر لالا رخ کو لگا اس کی سماعت میں جھکڑ چل گئے ہوں، روح تک میں ہلچل مچ گئی ہو۔ وہ کتنی دیر ہکا بکا ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔
फौरी तौर पर किसी भी रद्दी अमल के काबिल न रही। सोचती हूँ अम्मी के कान में ये बात डाल दूँ ताकि वो असद भाई और भाभी से बात करें। लाला रुख के दिल की हालत से बेखबर वो अपने ही कहे जा रही थी। फिर टिश्यू की गोली सी बनाकर ट्रे में डालकर हल्की हंसी के साथ बोली, चलो अभी तो लड़कियां इधर ही हैं तो कुछ मुनासिब नहीं लगता। जाते वक्त ही अम्मा से बात करूंगी। मगर हाँ, तुम एक काम करना लाली, रोशी तुमसे वो बहुत अटैच हो गई है। तुम उससे जरा उसका उंदिया लेने की कोशिश तो करना। जी बेहतर। लाला रुख ने एक गहरी सांस खींचकर सर हिला दिया, फिर आहिस्तगी से वहां से उठकर लिविंग रूम से निकल आई। सादिया भाभी की ख्वाहिश बेजा या गलत नहीं थी, रोशाना थी ही चाहे जाने के काबिल। उसे बहू बनाने की ख्वाहिश कोई भी कर सकता था और फिर खुर्रम भी उसे बेहद अजीज था। मगर वो रोशाना को तलाल से मंसूब करने के ख्वाब मुसलसल और मुतवातर देखती आ रही थी और यूं ये झटका उसके आसाब के लिहाजा भारी था। उसे ये सोच परेशान और दुखी कर रही थी कि अगर तलाल ने यही जिद रखी तो रोशाना इस घर में आ तो जाएगी मगर खुर्रम की बीवी बनकर। उसे यकदम तलाल की जिद और अनानियत से खौफ आने लगा। अमूमन शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंद सोच इंसान को बहुत तन्हा और खुशियों से महरूम कर देती है। जो खुशियों के जुगनुओं के लिए अगर आप दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलेंगे तो वो किसी और दर पर चले जाएंगे। उन्हें तो किसी के भी अंधेरे मकान को जगमगाना है। जुगनू का काम रोशनी फैलाना है। अब ये आपके रवैयों पर मुनहसर है कि इस रोशनी से खुद को मुनव्वर करते हैं या उनसे मुंह मोड़कर अंधेरे का सफर जारी रखते हैं। रोशाना असद ऐसा ही एक जुगनू थी जो कुदरत ने उनके घर की तरफ भेजा था और वो दिल में ख्वाहिशमंद थी कि तलाल अपने दिल का दरवाज़ा खोलकर इस रोशनी को अंदर आने दे। दूसरे रोज़ सादिया भाभी ने उसे याद दिलाया कि वो रोशाना से खुर्रम की बाबत राय मालूम कर ले। दरअसल लाला रुख मुंतज़िर थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि रोशाना और उसको तन्हाई मुयस्सर आ जाए और इसी शाम ये मौका उन्हें मिल गया। वो सब खुर्रम और आदिल के हमरा करीबी पार्क में गए थे। रोशाना खुर्रम के कंप्यूटर पर अपनी ईमेल्स चेक कर रही थी जब वो चाय के मग थामे अंदर चली आई। पापा की ईमेल भी आई है, वो हमें बेहद मिस कर रहे हैं और पलवशा के बगैर तो घर बहुत सूना लग रहा है उन्हें। वो चेयर समेत उनकी तरफ घूमकर बताने लगी, चलो तुम लिख दो असद भाई को कि हमने इधर रौनक लगा रखी है। सिकंदर विला में बहारें उतर आई हैं। उसने चाय का मग उससे पकड़ाते हुए हंसकर कहा और उसका खुशबाश चेहरा देखा। अपने चाहने वालों के छोटे छोटे पैगामात भी आयरन की टैबलेट से कहीं ज्यादा तवानाई रखते हैं। कैसे चेहरे पर मुसरत आमेज गुलाल बखेर देते हैं। आपके लिए अम्मी ने खुसूसी सलाम भेजा है। वो शट डाउन करके अपना मग उठाकर उनके पास कालीन पर बैठ गई। मम्मा का रात को फ़ोन भी आया था। वो सादिया फूफो से बात करना चाह रही थीं, मगर वो सो गई थीं और मैंने उन्हें जगाना मुनासिब ख़्याल नहीं किया। आपके कमरे की लाइट भी ऑफ थी, ताहम मेरा ख़्याल था आप जाग रही थीं, मगर बहरहाल मैंने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया। लाला रुख ने चाय का घूंट भरते हुए बेख्तियार उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से इस्तेजाबाना अंदाज में हंसी। तुम मुझे इतना समझने लगी हो रोशी। जो हमारे दिल में उतर जाते हैं उन्हें समझना मुश्किल नहीं होता, खुद बहुत दिल रहनुमाई करने लगता है। वो हल्की सांस भरकर लाला रुख को बेहद अकीदत और मोहब्बत से देखने लगी। लाला रुख ने कदरे हैरान होकर उसे देखा, फिर उसका हाथ दबाकर बोली, तुम भी हिना की तरह सोचती हो, उस जैसी जज्बाती और थोड़ी दीवानी सी लगती हो। फिर एक गहरी सांस खींच कर हंसी। हाँ, दिल की बात समझने वाले दीवाने ही तो होते हैं। चले दीवाने ही सही। रोशाना ये कहकर जोर से हंस पड़ी। उसकी खनकदार हंसी में बादे सबा जैसी ताजगी थी। लाला रुख बेहतियार उसे देखे गई। उसके दिल में शिद्दत से ये तमन्ना की किसी लहर की तरह उठी कि काश ये हस्ती तलाल का मुकद्दर बन जाए। उसके अंदर के हब्स और घुटन को खत्म करने के लिए ऐसे ही ताज़ा झोंकों की तो ज़रूरत थी। मगर वो दीवाना खिड़की भी तो खोले इन जिद के दरीचों से स्याह पर्दे भी तो हटाए। एक दिल गिरफ्तगी उसको अंदर ही अंदर काटने लगी। वो उसे अपनी फ्रेंड्स की आई हुई ईमेल्स के मुतालिक बता रही थी, जबकि उसके ख्याल की रो तो बस एक ही सोच पर भटक रही थी। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि उसे खुरम के मुतालिक उसकी राय जानना थी। रोशी, खुरम तुम्हें कैसा लगा? मेरा मतलब है उसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? भई देखो ना, तुम उससे काफ़ी सालों बाद मिली हो और यहाँ तो पल पल लोगों में तब्दीलियाँ आती हैं। ये तो फिर सालों की बात है। वो उसकी निगाहों में उभरते तहय्युर पर वजाहत देने लगी। पहले भी ठीक ठाक ही था और अब भी अच्छा खासा बंदा है। वैसे मेरा ख्याल है आपके सिकंदर विला में उसी के दम से रौनक है। वो सादगी से बोली। सादिया भाभी उसकी शादी के लिए खासी संजीदा हो गई हैं इन दिनों। अम्मी का भी ख्याल है कि जल्द से जल्द उसे भी नुकेल डाल ही जाए। महविश की मंगनी उसके मामूजात से ना हुई होती तो शायद महविश से ही उसकी शादी तय हो जाती। और नाजिश अभी बहुत छोटी है, यूं भी खुरम उसे छोटी बहनों की तरह चाहता है। हाँ, इस तरह उसकी शरारतों में कुछ कमी आ जाएगी। बुर्दबार बन जाएगा, कम से कम बनने की कोशिश तो करेगा ही। वो ये कहकर हंस पड़ी।
روشی، دراصل سعدیہ بھابی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، یہ ان کی بہت شدید خواہش ہے۔ اس نے یکدم ہی روشانہ پر بم بلاسٹ کیا تھا۔ وہ تڑپ کر قالین سے جھٹکے سے کڑی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کو خنجر کی تیز نوکوں نے چھو لیا ہو۔ اسے اپنے دل میں دوڑتا لہو رک رک کر بہتا محسوس ہونے لگا۔ یہ مجھ سے میری رائے پوچھی جا رہی ہے یا محض مجھے اطلاع دی جا رہی ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مرتعش آواز میں بولی۔ لالا رخ اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئی۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والے تکلیف دہ رنگ نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے کو تھپتھپانے لگی۔ ابھی تو رائے ہی پوچھی جا رہی ہے۔ یوں بھی چاند کو پانے کی خواہش تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، مگر چاند سے بھی تو پوچھنا ضروری ہے نا کہ وہ کس آنگن میں اترنا چاہتا ہے۔ وہ نئے ماحول کے تناؤ کو کاٹنے کی غرض سے ہلکی شگفتگی کے ساتھ بولی، مگر روشانہ مسکرا تک نہ سکی۔ اسے اپنے پہلو سے کوئی لہر اٹھتی اور دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے سمندر کی موجیں پہم یلغار کر رہی ہوں مگر ساحل پر آ کر دم توڑ دیتی ہوں۔ خرم یقیناً بہت اچھا ہے لالا رخ، مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اس شدت سے نفی میں سر ہلایا کہ لالا رخ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ بے اختیار یہ الفاظ ان کے لبوں سے پھسل پڑا۔ کیا یہ پوچھنا ضروری ہے؟ وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، اس لیے کہ سعدیہ بھابی کو تو مجھے جواب دینا ہے۔ یوں بھی ہر انکار کا کوئی جواز ہوتا ہے، مگر ہر بات کا پس منظر تو ہوتا ہی ہے۔ مگر میرے پاس اس انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ رخ موڑ کر دیوار گیر الماری کو گھورنے لگی۔ اگر تمہارے انکار کو اہمیت نہ دی گئی اور سعدیہ بھابی نے خالہ جان سے بات کر لی پھر؟ لالی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تڑپ کر پلٹی تھی۔ اس کے بدن میں خفیف سا ارتعاش ہوا۔ دوسرے پل لالا رخ کی تحیر آمیز نگاہوں سے سٹ پٹا کر اسے نظریں کترا لیں اور مضطربانہ انداز میں لب کاٹنے لگی۔ ہمارے یہاں عموماً بیٹیوں کے انکار کو جواز کے باوجود اہمیت نہیں دی جاتی۔ تمہارے پاس تو اس انکار کا جواز بھی نہیں ہے روشانہ۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو؟ بزرگ اپنے طور پر فیصلہ کر کے یہ فرض تو ادا کریں گے ہی۔ نہیں لالی، پلیز آپ کسی طرح سعدیہ پھپھو کو سمجھائیں۔ میں خرم کو اس رشتے سے کبھی قبول نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز لالی، پلیز، فار گاڈ سیک۔ یکا یک اس کی آنکھوں سے قطرے پھسلنے لگے۔ لالا رخ کو اس کے چہرے اور آنکھوں میں وہی تکلیف دہ رنگ، وہی بے بسی لاچاری دکھائی دینے لگی جو اسے حنا کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ خوردبین سے بھی وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی جو آنسوؤں سے عیاں ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے لالی؟ وہ آنسوؤں سے بھیگی باڑ اٹھا کر دل گرفتگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میری تو وہی خواہش ہوگی جو تمہاری ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کون ہے جس نے تم جیسی پیاری اور مضبوط لڑکی کو اپنا اسیر کر لیا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے زبردستی لہجے میں شگفتگی کا تاثر بھر رہی تھی، حالانکہ اس کا دل اندر سے بکھر رہا تھا۔ اسے اپنے ہی سوال سے خوف آ گیا تھا۔ وہ ان کی گرفت سے خود کو چھڑا کر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کچھ بتانے کو نہیں ہے لالی، بہت سی خواہشات آدمی کو کبھی کبھی یوں آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتی ہیں، جیسے جنگل میں چلنے والے ناآشنا مسافر کو راستوں کی پہچان نہ ہو تو وہ دلدل یا گہری کھائی میں جا گرتا ہے، اور کھائی میں سوائے دل دوست تاریکی کے کچھ نہیں ہوتا۔ گرنے والے کو خود بھی کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ کس کو آواز دے، کہاں سے اور کس طرح دے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ پھر پلٹ کر بولی، پلیز آپ سعدیہ پھپھو کو کسی طرح سمجھا لیں کہ وہ امی یا دادی جان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ سر جھکا کر کرب سے لب دانتوں سے کچلتے ہوئے بولی، میرے پاس خرم کو دینے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میری تو خواہش تھی روشانہ کہ تم طلال کی زندگی میں آؤ، اس کے مقدر کا ستارہ بنو۔ لالا رخ بے حد پست آواز میں اپنے دل کی خواہش بالآخر عیاں کر گئی۔ روشانہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک تڑپ، جلن اور دکھن اتر آئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ عیاں ہو گئی۔ محبت ہمیشہ اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ کسی صحرا کے کھردرے پودے پر اگ آنے والا صحرائی پھول جو اپنی خوشبو سے خود بھی بے خبر اور ناآشنا ہوتا ہے، اور جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو وہ لہرا کر اپنی خوشبو صحرا میں بکھیر دیتا ہے، لیکن اس کی خوشبو محسوس کرنے والا کون ہوتا ہے سوائے صحرا کے؟ روشانہ اسد بھی اس جھکڑ سے اپنی خوشبو کھول گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی اس شدت سے واقف نہ تھی، مگر خرم سے منسوب ہونے کا خوفزدہ احساس اسے خود اپنے ہی جذبوں کی شدت سے آشنا کرا گیا۔ لالا رخ کی حیرت آمیز نگاہوں پر وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کرنے لگی، پھر اس کے سامنے سے ہٹنے لگی، مگر اس نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ کیا یہ سچ ہے روشی؟ اس کی آواز اندرونی خوشی سے کانپ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیے لالی،
کچھ مت پوچھیے پلیز، میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ شرم، خوف، بے بسی اندر ہی اندر اسے ادھیڑنے لگی۔ ندامت کا احساس اسے چور چور کر گیا۔ لالا رخ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ لرز رہی تھی، خوف زدہ اور متوحش تھی، اس انکشاف سے جو خود اس پر بھی شدت سے وارد ہوا تھا، اس آگاہی سے جس سے وہ آج خود بھی متعارف ہوئی تھی۔ میں طلال کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں لالی، مگر میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں اتنی کمزور کیوں کر پڑ گئی؟ لالی پلیز مجھے سنبھال لیجیے، میری رہنمائی کیجیے، مجھے اس راہ سے واپس لے آئیے جو میرے لیے سوائے اذیت اور رسوائی کے کچھ نہیں۔ اس کا سارا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ چند لمحے کشاکش میں گزرے۔ لالا رخ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے یوں رونے پر افسردہ ہو یا اس انکشاف پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ بیک وقت دو احساسات اس کے دل کی زمین پر سے امڑ رہے تھے، ایک انکشاف کی مسرت انگیزی کا تھا، دوسرا طلال کی بے مہری کا۔ اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ روشانہ کہہ رہی تھی، آپ کو میری قسم ہے طلال سے کچھ مت کہیے گا، انہیں کبھی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی لالی۔ اور یہ سچ ہی تو تھا کہ محبت میں رد ہونے کا احساس بہت ذلت آمیز ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر عورت خود اپنی نظروں سے گر جاتی ہے، اور وہ بھی شاید ایسے ہی کسی سانحے سے دوچار ہونے سے خوفزدہ تھی۔ مجھے اس طرح قسم دے کر پابند مت کرو روشانہ، لالا رخ کے لہجے میں بڑی بے بسی چٹک رہی تھی۔ نہیں لالی، آپ کو میری قسم، مجھے میری نظروں میں زندہ رہنے دیجیے۔ وہ سرتاپا ملتجی ہو گئی۔ یہی تو المیہ ہے کہ محبت عزت دار لڑکیوں کو مجروح پرندہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اڑ سکنے کی خواہش اور نہ اڑ سکنے کی بے بسی تاعمر تڑپاتی اور رلاتی رہتی ہے۔ وہ دکھ، رنج، خوشی اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اچانک آہٹ پر وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں کے تسلسل سے چونک گئیں اور بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا تو روشانہ کے بھل بھل بہتے آنسو ٹھٹر گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سے رکھتی چلی گئی ہو۔ طلال وہاں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چند سیڈیز تھیں جو وہ خرم کے کمرے میں رکھنے آیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ تب سے ہی کھڑا تھا یا ابھی آیا تھا۔ دونوں کو متوجہ دیکھ کر وہ بے آواز انداز میں پلٹا اور واپس چلا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ نہ ہوا، مگر اس کے پلٹ کر چلے جانے پر لالا رخ کو گمان ہوا کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ اس نے ایک رنج کے احساس کے ساتھ روشانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی متورم آنکھوں میں خوف، وحشت اور مجروح پرندے جیسی لاچاری تھی۔ میرا خیال ہے وہ ابھی آیا تھا اور ہمیں دیکھ کر پلٹ گیا ہے۔ لالا رخ نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے کو ہلکے سے تھپکا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر پلکیں جھکا گئی، پھر کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی بات واضح ہو کر بھی مبہم ہی رہتی ہے۔ خاموشی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ خاموشی کا یہ شامیانہ جب تن جاتا ہے تو بہت سی باتوں کی وضاحت بہت مشکل امر لگنے لگتا ہے۔ لالا رخ بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی، گویا ہاتھ پاؤں کوئی باندھ کر نزدیک ہی کینچی بھی رکھ گیا ہو۔ روشانہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ جو بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا، اس پر ندامت اور شرمساری اسے اندر ہی اندر مارے ڈال رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تر ندامت، احساس شرمساری کو خاموشی کی چادر میں چھپا لینا چاہتی تھی۔ وہ اس انکشاف پر ہونے والے جھٹکوں سے اپنی بنیادوں تک سے ہل گیا تھا۔ اس کے اندر بہت انتشار برپا تھا، ایک طوفان مچا ہوا تھا، مگر وہ بظاہر شام کے سمندر کی مانند پرسکون دکھائی دے رہا تھا، اندر لہروں کا شور و غل چھپائے ہوئے۔ اور ایسے میں لالا رخ کو اسے چھیڑنا بہت مشکل لگ رہا تھا، جبکہ لالا رخ کو یقین تھا کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ رات کو اسے کسی پل قرار نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو اس کے کمرے میں سے اٹھانے کے بہانے چلی آئی۔ وہ دیوار کے سامنے کھڑا اس قطع پر نظریں جمائے کھڑا تھا جو مصطفیٰ خان لکھ کر گیا تھا۔ تمہارے اس دوست کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ پہلے بھی وہ پراسرار انداز میں چلا گیا تھا، اور اب کی بار بھی ایسا لگا جیسے وہ کچھ خفا، کچھ پریشان سا ہو کر جا رہا تھا۔ شاید تمہیں بتائے بنا، وہ لالا رخ کی آواز پر پلٹا اور ایک گہری سانس کھینچ کر بولا، ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی خفگی نہیں ہوئی، نہ نظریاتی اختلاف ہوا۔ تو پھر وہ اس طرح کیوں چلا گیا تمہیں بتائے بغیر؟ اسے حیرت ہوئی۔ بہت سی باتیں انسان از خود ہی اخذ کر لیتا ہے، شاید اس نے بھی کچھ باتیں اخذ کر لی تھیں اپنی طرف سے۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ میں حمزہ کو دیکھنے آئی تھی، مگر یہ تو گہری نیند میں ہے۔ وہ اس کے جہازی سائز بیڈ کے عین وسط میں سوتے حمزہ کو دیکھنے لگی، پھر خود بھی بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ چند لمحے بوجھل خاموشی کے ساتھ سے رکھ گئے، پھر وہ بولی، طلال کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں؟ آخر لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، ان پر بھی تو صبر آ جاتا ہے، پھر ہم قدرت کی طرف سے اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول کیوں نہ جائیں؟
طلال کے لبوں سے بے اختیار ایک بھینچی بھینچی سانس نکل گئی۔ جو کہنے آئی ہو وہ بغیر تمہید کے کہہ دو۔ صرف یہی کہ تم ماضی کو خواب کی طرح بھول جاؤ۔ تمہارے سامنے کے راستوں پر زندگی کی مسرتیں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں بڑھ کر تھام لو طلال۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، انہیں بڑھ کے تھام لینے سے جی بہل جاتا ہے، راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈ کر بہلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آلریڈی بہلا ہوا ہوں، میرے اطراف بہت خوشیاں اور مسرتیں ہیں، کیا تم سب لوگ نہیں ہو؟ مگر یہ خوشیاں تمہیں مکمل نہیں کر سکتی۔ وہ دل گرفتگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ طلال کے لبوں کی تراش میں پھیلنے والی مسکراہٹ یکلخت سکڑ گئی، چہرے کے زاویوں میں ایک تناؤ آ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ پہیلیاں مت بھجواؤ۔ اس کا لہجہ مکئی کے پتوں کی طرح خشک ہو گیا۔ ایک سرد موری کا صحرا اس کی آنکھوں میں اتر آیا، اور یہی وہ مقام ہوتا تھا جب لالا رخ کو اپنے حوصلے کی چٹانیں تڑکتی محسوس ہونے لگتی۔ صرف یہی کہ ہم سب کی خواہش کے مطابق تم اپنی زندگی کو مکمل کر لو، شادی کر لو طلال۔ شٹ اپ لالی، تم۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ آخر تمہاری زندگی پر صرف تمہارا ہی حق تو نہیں ہے، ہم سب بھی تمہارے اپنے ہیں، تمہارے سگے ہیں جو تم پر کچھ حق رکھتے ہیں۔ ہماری خوشیاں تم سے وابستہ ہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ طلال نے اپنے اندر جیسے کسی خیال کے ابال کو دبایا تھا، پھر ایک ہلکی سانس کھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا شادی خوشیوں کی ضمانت ہے؟ اس کے انداز میں سراسر استہزائی رنگ تھا۔ پھر سر جھٹک کر افسردگی سے ہنس دیا۔ اگر شادی ہی خوشیوں کی ضمانت ہوتی تو تم کیوں اجڑتی لالی؟ خوشیوں کی ضمانت نہ صحیح، مگر یہ ایک مذہبی فریضہ تو ہے نا۔ اس میں قدرت نے خوشیاں اور آسودگی رکھی ہے، اور پھر ہر شخص کی قسمت ایک جیسی تو نہیں ہوتی، ہر شخص کا تجربہ دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ کتنے لوگ خوش آسودہ بھی تو ہیں اور آباد ہیں، وہ قائل کرتے ہوئے بولی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑکی کے پردے کھولنے لگا۔ یکا یک ہی اسے بے حد حبس کا احساس ہونے لگا تھا۔ روشانہ بہت اچھی لڑکی ہے طلال۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ طلال نے یکدم چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے پل نگاہوں کا زاویہ بدل کر چہرے کا رخ بھی موڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر کوئی بے حد آہستگی سے انگلیاں پھیرنے لگا ہو، تمام زخموں کے منہ کھل گئے ہوں، اور عجیب لذت آمیز دکھن ہونے لگی ہو۔ تھکن ہوتی تو وہ یقیناً کسی کے کندھے پر سر ڈال کر اتار دیتا، مگر یہاں تو دل کے گوشے میں اضطراب تھا، احساس سے جرم چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی ایسی تپش تھی جو جھلسائے رکھتی تھی، اور وہ اس جھلستے جہاں میں ایک خوبصورت اور معصوم پیاری سی لڑکی کو بھی کھینچ لیتا، اسے بھی راکھ کر ڈالتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوتا؟ وہ یقیناً ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میرے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ تم دل کی کھڑکی کھولو گے تو یہ گھٹن باہر نکلے گی نا، کسی کو اندر آنے دو گے تو کوئی تمہاری تھکن کو سمیٹے گا نا، تمہاری روح کو اپنی مسیحا انگلیوں سے سہلائے گا، وہ مدبرانہ لہجے میں بولی۔ مگر یہ تو سراسر دھوکہ دہی اور دھاندلی ہوئی کہ آپ کسی کی محبت کو محض اپنی روح کی تھکن اتارنے کے لیے استعمال کریں، کسی کی محبت اور رفاقت پر تجربہ کریں کہ یہ کامیاب رہتا ہے یا نہیں، یا کسی نسخے کی طرح اسے استعمال کریں کہ اس معجون سے افاقہ ہوتا ہے یا نہیں۔ نہیں لالی، یہ منافقت میں نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی از خود اس تجربے کے لیے خود کو پیش کرنا چاہے تو؟ لالی پلیز، وہ جیسے تڑپ کر پلٹا تھا۔ تم تو سمجھدار ہو، بجائے اسے سمجھانے کی اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ اس نے بڑی متاسفانہ نظروں سے لالا رخ کو دیکھا، پھر تعصب سے سر جھٹک کر کرسی پر گر سا گیا۔ محبت کھیل نہیں ہوتا، کسی کو چاہنا اور چاہتے رہنا محض عادت نہیں ہوتی، تفریح نہیں ہوتی، اس میں جان کا زیاں ہوتا ہے، یہ انسان کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے، اس کی ضربیں بہت ناقابل برداشت ہوتی ہیں، یہ آدمی کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ چاہے جانے کی خواہش اتنی لذت آمیز اور جاں فضا نہیں ہوتی جتنی چاہے جانے کی طلب میں نامرادی اذیت آمیز ہوتی ہے۔ اس سفر میں آدمی اندر تک کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد تکلیف سے بول رہا تھا، اس کے تصور میں مصطفیٰ خان کا سراپا لہرا گیا، اس کی سرمئی آنکھوں میں بکھرے خوابوں کی کرچیاں، اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ، اس کے سفر کی رائیگانی کا احساس اس کے اندر تک اتر کر اسے اس اذیت سے آشنا کر گیا تھا، جیسے وہ مصطفیٰ خان کے اندر اترا ہوا ہو، یا مصطفیٰ خان کی ناآسودگی اور اذیت آمیزی اس کے اندر تک اتر گئی ہو۔ یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ رفاقت اتنی جاں فضا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ لوگوں کی بے وفائی بھی تو جدائی ہی ہے نا۔ لالا رخ خود بھی ایک افسردگی کے زہر کی لپیٹ میں آ گئی، اس کی آواز میں اس کے اپنے ماضی کی چاپ لرزنے لگی۔ عجیب سا دکھ اس کے دل کی رگوں سے لپٹنے لگا۔ بات روشانہ کی ہو رہی تھی، مگر مجروح جیسے وہ ہو رہی تھی۔ جب جانتی ہو پھر لالی کیوں
کیوں تم نے اس کے قدم نہیں روکے؟ اسے کیوں خرم کے حق میں دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ سخت برہم اور ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لالا رخ ایک ثانیے کے لیے چور سی بن کر رہ گئی۔ ندامت، شرمندگی نے اس کی نظروں کو جھکا ڈالا، تو گویا وہ سب سن چکا تھا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی تمہاری تھکن بھی سمیٹنے کا خواہاں ہے، کوئی اپنی محبت سے تمہیں بھی خوشیاں بخشنا چاہتا ہے، تو وہ یکدم اٹھ کر اس کے مقابل چلا آیا۔ اس کے جملے نے گویا لالا رخ کو بچھو کی طرح ڈنک مارا تھا۔ وہ سخت فہمائشی نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں، یہ تجربہ تو تم بھی کر سکتی ہو، ضروری نہیں کہ تقدیر ہر بار تمہیں آزمائے ہی۔ وہ بولا، تمہارے تجربے کی کامیابی کے بعد میں یقیناً ایسا تجربہ کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو، وہ چڑ گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ میں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی یا انہونی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ غیر شرعی اور غیر اخلاقی نہ صحیح، مگر غیر متوقع ضرور ہے۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ کم از کم یہ الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے حمزہ کا ہی خیال کر لیتے۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ حمزہ کا ہی خیال کر کے تو کہہ رہا ہوں، کیا اسے باپ کی صورت میں توجہ اور محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اس کے غصے اور ناراضگی سے قطعی متاثر نہ ہوا۔ اسے باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی میں۔ یہ تمہارا خیال ہے، یہ اس کی فطری طلب ہوگی۔ طلال، خدا کے لیے کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، تم بات کو کہاں سے کہاں اڑائے جا رہے ہو۔ میری شادی تمہارا فیوریٹ موضوع ہے اور تمہاری شادی میرا فرض۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر دروازے کو دیکھتا رہا، پھر ایک متاسفانہ سانس کھینچ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے مصطفیٰ خان کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ آڑی ترچھی لکیروں کی طرح دکھائی دینے لگی۔ ہر لکیر سے جیسے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں مصطفیٰ جتنا کون چاہے گا لالی؟ اس کا دل مصطفیٰ خان کو شدت سے یاد کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس نے اس کے باطن کی فروزاں چمک دیکھی تھی۔ اس کے لہجے کا بکھراؤ امیدوں کی ٹوٹی کرچیاں اسے اپنے دل میں نئے سرے سے کھپتی محسوس ہونے لگیں۔ کچھ شہر دے لوگ وصالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق وسی۔ اس کی آواز کی باز گزشت اسے سنائی دینے لگی۔ پھر جیسے اچانک ہر منظر پر روشانہ اسد کی آبگینوں جیسی شفاف آنکھیں ابھر آئیں۔ بھیگی متورم متوحش چہرہ، اسے دیکھ کر ندامت سے زمین میں گر جانے والا وجود۔ پھر وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح نگاہوں میں پھرنے لگے۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی، ٹانگ کی موچ پر شور مچاتی، مگر اس کے تلخ و سخت لہجے پر اس کی ساری تراری جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی اور اس کی شخصیت کے روب میں دب سی گئی تھی۔ پھر جب وہ لالا رخ کے ساتھ ہوٹل میں اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی، مگر اس کی کج روی نے ان کی خوشی کے چراغ کو ایک پھونک میں بجھا کر رکھ دیا تھا، اور اس شام وہ لالا رخ کے لیے جذباتی ہو کر اسے الجھ پڑی تھی، اسے بے حد تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر جب حمزہ گم ہوا تھا تو وہ جس طرح پریشان اور خوفزدہ ہرنی کی طرح اس کی طرف دوڑی تھی، جیسے کوئی بے حد اپنے کو دیکھ کر سارا خوف وحشت بہا دینا چاہتا ہو، مگر اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر آنسو اندر ہی اندر اتار لینا۔ قرب کے وہ چند لمحات جن میں وہ ڈری تھی، متوحش ہوئی تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس سے خفا بھی تھی اور اس کی طالب بھی تھی، اس کے رویوں پر ہرٹ بھی ہوئی تھی، اس کی سرد موری پر کٹی بھی تھی، مگر اس کی توجہ نگاہوں کی ایک ذرا سی تپش سے ہراساں بھی ہو جاتی تھی۔ وہ یکدم گھبرا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران رہ گیا یہ سوچ کر کہ ہر منظر اس کے دل کے گوشے میں لاشعوری طور پر نقش تھا۔ اس کا ہر انداز، ہر روپ تصور کے پردے پر یوں چمکتا دکھائی دے رہا تھا جیسے سینما میں اندھیرا ہوتے ہی پردے پر موجود تصویریں زندگی میں ڈھل کر متحرک ہو جاتی ہیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں اور صوفے کی بیک سے سر ٹکا لیا۔ میں زندگی کی اداس وسعتوں میں الجھ گیا ہوں، میں لمحہ لمحہ بکھر رہا ہوں، میرے لہو میں سمٹتے جانے کی ایک خواہش سی اگ رہی ہے، ہر ایک تمنا سلگ رہی ہے۔ تمہیں شریک سفر بنا لوں، مگر میں دنیا کو جانتا ہوں کہ میری سوچیں حقیقتوں کے لہو سمندر میں نہا چکی ہیں۔ میں سوچتا ہوں تیرے سارے خواب ریشمی ہیں، تو میری قدر رفاقت کا بھرم کہیں بھی نہ رکھ سکے گا۔ رات بھر کی بے خوابی نے اسے اتنا تھکا ڈالا تھا کہ صبح وہ دیر سے اٹھی۔ ناشتے کی میز پر نیا موضوع چھڑا ہوا تھا۔ نازش، مہوش اور روبی بھابھی بھی یہی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بڑی خوشنما دھنک بکھری ہوئی تھی۔ یہ شوشہ طلال نے چھوڑا تھا کہ اسی ہفتے وہ سب مصطفیٰ خان کی دی گئی دعوت کو قبول کر کے مردان پھر شمالی علاقہ جا رہے ہیں۔ آمنہ بیگم واپسی کا پروگرام ترتیب دے رہی تھیں۔ یوں بھی ان کے پیروں میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ پہاڑی علاقوں کی تفریح کر سکتیں۔ یہی حال رفیہ بیگم کا تھا۔ روشانہ آپی، ہم لوگ اسی ہفتے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، طلال بھائی نے پروگرام بنایا ہے۔ پلوشا اسے دیکھتے ہی چلائی، مگر وہ سنی انسنی کرتی چائے کا مگ بھر کر سٹنگ روم کے ایک سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور گرم چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے دکھتے ہوئے سر کو یہ گرم چائے بے حد آرام پہنچا رہی تھی۔ وہ دانستہ پردے کی اوٹ میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی تاکہ طلال سے سامنا نہ ہو۔ کتنا مزہ آئے گا نا روشی آپی، ہم نے پاپا کے ساتھ
ساتھ بھی کتنی مرتبہ پروگرام بنایا مگر ان کی مصروفیات کے باعث ہر دفعہ پروگرام کینسل کرنا پڑتا تھا۔ پرورشا اس کے پاس آ بیٹھی۔ میری پڑھائی کا پہلے ہی بہت حرج ہو چکا ہے، میں دادی کی جان کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے پروگرام سے اسے آگاہ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی آپی؟ پلورشا جیسے بدمزہ ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں روک رہی، تم بے شک جاؤ۔ بہت فضول لڑکی ہو تم روشانہ۔ مہوش بھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے میرے ایک کے نہ جانے سے تم لوگوں کے پروگرام میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اہمیت جتانے کا کون سا انداز ہے؟ خرم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا کر اسے گھورنے لگا۔ میں اہمیت تو نہیں جتا رہی ہوں، میں تو نہ جانے کا جواز بتا رہی ہوں کہ میری پڑھائی، دیکھو تمہیں ماموں جان کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں کریں گے، تمہاری چٹانک بھر پڑھائی کی قطعی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم سب کی خوشی کی ہے، سمجھی تم؟ یہ نخرے وخرے تم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ خرم سمجھنے کی کوشش کرو، فضول بکے جا رہے ہو۔ وہ جھیپ کر اٹھنے لگی۔ میرا خیال ہے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں ہم، کسی کے بھی نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تلال یکدم کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ گرم گرم چائے کا سارا سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ لالا رخ کی حیرت آمیز نظریں تلال کا جائزہ لے کر روشانہ پر جم گئیں، جو سرخ چہرہ لیے چور سی بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی نے سر اٹھایا تھا۔ اس بے مہر شخص کا روشانہ کے انکار پر یوں اشتعال میں آنا حیرت انگیز بات ہی تو تھی۔ اب کہو کیا کہتی ہو؟ خرم روشانہ کو شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دبی دبی مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ خود کو شرمندہ اور سراسیمہ محسوس کر کے اٹھ گئی۔ انکار کی یہ لذت اقرار میں کہاں ہے؟ بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے۔ خرم کی شرارت اور سب کی مشترکہ ہنسی نے اس کا دل گداز کر دیا۔ ڈائننگ روم سے نکل کر وہ جالی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور وہیں کیاری کی سرخ اینٹوں پر بیٹھ کر بے اختیار گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ دل کی پراگندگی کے ہاتھوں وہ بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ عجیب طرح کی بے بسی نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی پستول کی زد پر تو نہیں لے کر جا رہا ہے، جو یوں آنسوؤں کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا تھا تو اسے کیاری کے پاس یوں روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا یوں رونا اس کے لیے حیرت انگیز ہی نہیں دلچسپ بھی تھا۔ اس کی آواز پر اس کے بھل بھل بہتے آنسو تھم گئے، جیسے کسی نے بہتے دھاروں پر بند باندھ دیا ہو۔ اپنے تئیں تو وہ ایسی جگہ بیٹھی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی جہاں اس وقت کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی۔ میں کوئی آنسو کے دریا نہیں بہا رہی، مجھے تو بس یوں ہی امی یاد آ گئی تھیں۔ اتنی رومانٹک جگہ پر بیٹھ کر امیوں کو تو یاد نہیں آنا چاہیے۔ وہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ چھپانے کو لبوں کا کونا دانتوں میں دبا گیا، پھر یکدم سنجیدگی سے بولا، مسئلہ یہ ہے روشانہ بی بی کہ میں بہت کم فیصلے کسی پر مسلط کرتا ہوں، مگر جب کرتا ہوں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہوں۔ تم بھی ان سب کی طرح جانے کی تیاری کر لو، مگر میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے تحکم بھرے انداز پر اس کے اندر سے احتجاجی لہر بڑے زور سے اٹھی تھی۔ کیوں؟ وجہ؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کی وجہ ہو، اور ہو بھی تو آپ کو بتائی جائے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ہاں، دوسری بات قابل غور ہے کہ ضروری نہیں کہ وجہ مجھے بتائی جائے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر اس کے ٹمٹماتے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، یہ وجہ مجھے نہ صحیح لالا رخ کو تو بتا سکتی ہو، یوں بھی اسے کئی رازوں میں شریک تو کر ہی لیا ہے، ایک اور صحیح۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا، پھر پلٹ کر پورچ کی طرف نکل گیا تھا۔ روشانہ کو لگا وہ کھڑے کھڑے پاتال میں اتر گئی ہو، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ کتنی دیر سر اٹھانے کی ہمت نہ کر پائی۔ ایک عجیب سی آگ اسے اپنے دل کے چاروں طرف پھیلتی محسوس ہونے لگی اور اس کو خفت اور سبکی کا احساس کاٹنے لگا۔ تو کیا وہ سب سن چکا تھا؟ وہ ساری باتیں جو وہ لالا رخ سے بے اختیاری میں کہہ گئی تھی؟ اس نے پورچ کی طرف دیکھا جو خالی پڑا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل پر کسی وحشت کی طرح رقم ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے کا استزائیہ پن آگ کی طرح دل تپاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس ذلت کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی وہ اس طرح دل کے ہاتھوں اتنی کمزور پڑ جائے گی۔ یہ رات اس کے لیے بڑی بھاری تھی، نیند تو کیا، سکون بھی غارت ہو گیا تھا۔ وہ واپس اسلام آباد چلی جانا چاہتی تھی، مگر ان سب کی محبتوں نے اسے بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجروح پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ محض ایک شخص کے لیے وہ اتنی بہت سی محبتوں اور عنایتوں سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، ایک اپنے دل کی خاطر اتنے بہت سو کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ پلٹ کے آئے گا وہ بھی گئی رتوں کی طرح، وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے اسے جدا نہ سمجھ، رہے وفا میں کوئی آخری مقام نہیں، شکست دل کو محبت کی انتہا نہ سمجھ۔ مصطفیٰ خان کے لیے یہ اطلاع اس جگمگاتے جگنوں کی طرح تھی جو دبیز اندھیرے میں راہ گم کردہ مسافر کو یکلخت دکھائی دے گیا ہو۔ پنڈی سے تلال نے اطلاع دی تھی کہ وہ سب بائی ایئر
पिंडी पहुंचे हैं और अब बाई कार मर्दान पहुंचने वाले हैं। वो कितनी देर तो अपनी हैरत आमेज मुसरत को संभाल ही ना सका, लेकिन उसका दिल चाहा वो पहाड़ों पर निकल जाए, यहाँ से वहां तक फेरियां खाए, किसी दीवाने की तरह ऊंचे ऊंचे कहके लगाते हुए दायरे की सूरत में घूमता चला जाए। उसने सबसे पहले ये खबर जाकर मोरे को दी कि तलाल की फैमिली मर्दान पहुंच रही है। पिंडी से मर्दान का फासला इतना ज्यादा नहीं था और उसके पास वक्त कम था। मोरे की तबीयत के पेश नज़र उसने खुद अपनी मौजूदगी में मुलाजमों से एनेक्सी की सफाई सुथराई कराई। चूंकि इस बड़ी हवेली में मोरे के अलावा किसी खातून का गुजर ना था, वो खुद दो ही भाई थे, जबकि बीबी जान और जिशाना के इंतकाल के बाद आका जान का पोर्शन भी औरत के वजूद से खाली और वीरान हो गया था। शहबाज था जो ज़्यादातर काम के सिलसिले में पेशावर रहता था। मुश्तबा का एकदम गनीमत था, जिसकी बातें हंसी मजाक और बजल्ला संजी इन दरो दीवार में जिंदगी का एहसास जगा दिया करती। मुस्तफ़ा खान इन सब का शिद्दत से मुंतज़िर था। उसका दिल एक मिनट में 72 की बजाय शायद 100 मरतबा धड़क रहा था। अजीब सी वहशत, खुशी और बेनाम सी बेकरारी उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। वो इस वक्त ऐसा अड़हम अल्हड़ महबूब लग रहा था, जो अपने दिल के मकीन को पहली बार घर में आने की दावत देने के बाद बौखलाया हुआ इधर उधर फिर रहा हो। एक एक लम्हे की आहट को महसूस करता हुआ, मगर हर आने वाले लम्हे से खौफजदा भी। मोरे उसकी ये बेकरारी, उसके चेहरे पर फैला उजाला और आंखों में दमकते रंग देख देख कर हैरान हो रही थी। तलाल तो इससे पहले भी हवेली आ चुका था, मगर इस तरह तो लम्हा लम्हा गिनता वो इतना बेकरार ना हुआ था। ये इस तरह तो अनोखा ही था, किसी सरबस्ता राज की तरह दिलकश मगर उलझा हुआ। मेरा ख्याल है अब वो पहुंचने ही वाले होंगे। उसकी आंखें घड़ी की टिक टिक के साथ बंद सी गई थीं। ये लम्हा लम्हा गिनता मुस्तफ़ा खान मोरे को उस मासूम बच्चे की तरह लगा जिसके बाप ने उसकी पसंदीदा साइकिल खरीद कर लाने की उसे खबर दे दी हो। आ जाएंगे, तुम सुकून से बैठो, ऐसी भी क्या बेकरारी, पंखे लग गए हैं तुम्हारे अंदर तो। मोरे हंसी। तलाल भी बिल्कुल अहमक आदमी है, पिंडी से निकलते हुए मुझे इत्तला दे रहा था। मैं उन सब के लिए यहाँ से गाड़ियां भेज देता, अब रास्ते में उन्हें कोई परेशानी ना हो तो अच्छा है। हाँ, तुम्हारे आका जान भी यही कह रहे थे। खैर, खुदा बेहतर करेगा। तलाल ने तो रास्ता देखा हुआ है ना, क्या उसके साथ जनानियां भी हैं? मोरे ने पूछा। मुस्तफ़ा खान का दिल इस सवाल पर सीने में फैला और सुकड़ा था और खून रगों में पूरी तेजी से दौड़ने लगा। यही तो इज़्तिराब था कि वो नहीं जानता था साथ कौन कौन आ रहा है। उम्मीद और वहम के दरमियान वो पेंडुलम की तरह झूल रहा था। वो पूरा काफिला पहुंचा तो वो लॉन और पोर्टेको के दरमियानी हिस्से में ही चकफेरियां खाता उनका मुंतजिर था। सबसे पहले तलाल ही उतरा था। वो तेजी से उसके इस्तकबाल को बढ़ा, मगर दूसरे पल उससे नजरें मिलते ही उसके कदम सुस्त पड़ गए। अजीब सी निदामत का एहसास दिल पर हिलकोरे लेने लगा, मगर तलाल खुद आगे बढ़ा और उससे लिपट गया। ये चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो आदत सी पड़ गई है सबको परेशान करने और इस तरह बिना बताए अचानक गायब हो जाने की। वो उससे लिपट कर गुफ्तगी से बोला था। मगर हम भी कम नहीं हैं तैफी भाई, आपके यूं भागने की तफ्तीश करने पहुंच ही गए। खुरम ने कंधे से लटकता बैग एक तरफ फेंका और उससे लिपट गया। मुस्तफा खान ने झेम कर बेसाख्ता कहका लगाया, फिर उसकी पीठ थपकने लगा। आप मुझे घोड़ा समझकर तो नहीं थपक रहे हैं? खुरम कुछ यूं जल्दी से बोला कि उसने खिसिया कर जल्दी से हाथ खींच लिया। नहीं, गधा समझकर थपक रहा था। मेरा ख्याल है इसे घोड़े और गधे का फर्क अच्छी तरह मालूम है। जाजिब ने उसे एक तरफ हटाया। घोड़े को इस तरह नहीं थपका जाता नालायक। बस बस, अब तुम लोग यहाँ महाज गर्म ना कर देना। हमें तो अंदर जाने का रास्ता दो, रास्ता बताओ। ये पोर्टेको में खड़े खड़े ही सारे गिले शिकवे हो जाएंगे क्या? रूबी भाभी की आवाज़ ने लड़कों को यकदम उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मुस्तफ़ा खान की नज़रें बेताबाना उस गोशे की तरफ उठीं और जैसे रूह तक मुअत्तर हो गईं। अंदेशे से धड़कते हुए इज़्तिराब से मचलते दिल को ठहराव सा आ गया। स्याह शनील की चादर में उसका कल्ब और नज़र को तस्कीन देता सरापा सामने ही था। उसने अपने ही जज्बों की शिद्दत से घबरा कर नज़रें हटा लीं और नाजिश की उंगली पकड़कर वैन से उतरते हमजा को आगे बढ़कर उठा लिया। फिर बोला, गुलजाना बीबी, खवातीन को अंदर ले जाइए। उसने एक बूढ़ी मुलाजमा को मुखातिब किया था। और सुनाओ पार्टनर, हमें याद रखा? वो हमजा की आंखों में अख्तले शनासाई की मासूमाना चमक देखकर जैसे निहाल हो रहा था। जिस तरह वो लपक कर उसकी गोद में चढ़ा था, उसका दिल मुसर्रत से हमकिनार हो गया था। ये पार्टनर तो आपकी याद में रो रो कर कितने ही मटके भर चुका, मगर आप तो आए ही नहीं नहाने। शायद यहाँ मर्दान में पानी की कमी नहीं है। शरीर खुरम की बात पर जबरदस्त कहका पड़ा था। उसे झेम कर उसे एक धप रसीद कर दी।
خواتین کو گل جانا بیوی ایک بڑے سے کمرے میں لے آئیں جو سادہ مگر پروکار انداز میں ڈیکوریٹ تھا۔ یہاں مورے نے ان کا استقبال کیا۔ سفید چکن کے کاٹن کے شلوار سوٹ اور سفید چکن کے بڑے سے دوپٹے میں ان کا سراپا بڑا مقدس لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بڑی نرماہٹ تھی۔ ایک اپنائیت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کا استقبال کرتے ہوئے لہجہ بھر کو ان کی نظریں لالا رخ پر ٹھٹک کر جمی رہ گئیں۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے بڑی محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ کشش کی عجیب سی لہریں تھیں جو ان کے دل کو براہ راست متاثر کر گئی تھیں۔ فردن سب کو گلے لگا کر پیار کیا، ان کے نام پوچھے۔ یہ حمزہ ہے، میرا بیٹا۔ حمزہ بھاگ کر اس کمرے میں آیا تو لالا رخ نے اس کا تعارف کرایا۔ مورے کے مسکراتے چہرے پر حیرت آمیز سناٹا اتر آیا۔ تمہارا بیٹا؟ وہ حالی حالی نظروں سے اس سرخ سرخ چمکتے بالوں والے بچے کو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لڑکی شادی شدہ اور ایک بیٹے کی ماں ہوگی۔ یکدم ان کے اندر نامانوس سی چبھن ہونے لگی، تاہم اچانک ہی سنبھل کر بولی، بہت پیارا بچہ ہے۔ ارے تم لوگ سب کھڑی کیوں ہو؟ آرام سے بیٹھو، سفر کی تھکن بھی تو بہت ہوگی۔ گل جانا بی بی، بچیوں کے لیے جلدی سے کوئی مشروب لے آؤ۔ گل جانا بی بی یہاں کی پرانی خادمہ تھیں جن کا احترام حویلی کا ہر فرد کرتا تھا۔ اس نے ان سب کو انیکسی دکھائی، ان کے صاف ستھرے اور ضروریات سے آراستہ کمرے دکھائے۔ وہ سب نہا دھو کر فارغ ہوئیں تو بڑا پرتکلف کھانا ان کا منتظر تھا۔ مرد پہلے ہی کھا چکے تھے۔ خواتین کے لیے دسترخوان سجایا گیا تھا۔ آپ تو ہم سے بالکل غیروں والا سلوک کر رہی ہیں آنٹی، ان تکلفات کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ روبی بھابھی بولیں، لو بھلا تکلفات کیسے؟ مجھے تو تم سب بچیوں کے آنے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری تو حویلی میں بہاریں اتر آئی ہیں۔ مورے کے لہجے میں حقیقی مسرت ہمک رہی تھی۔ مصطفیٰ تو تم سب کے آنے کی خبر سن کر ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا۔ اس کے اندر تو پنکھے لگ گئے تھے، جیسے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو گیا تھا اسے۔ اسی لیے تو ہم نے اسے وقت پر اطلاع دی۔ ناحق 2 روز تک سارے لمحات گنتے گنتے خرچ ہو جاتے۔ خرم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مورے کی بات سن کر بولا۔ وہ سب ہنسنے لگیں۔ مورے نے خرم کو بڑی میٹھی مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا بڑا ذکر کرتا تھا مصطفیٰ، مجتبیٰ آئے گا تو تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ اسے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کی اس بات پر خرم نے فرضی کالر جھاڑے اور خصوصاً خواتین کو تپانے کی غرض سے گردن اکڑا کر بولا، دیکھ لی آپ نے میری قدر و منزلت؟ ابھی وہ ملے کہاں ہے تم سے؟ مل کر بیچارے مایوس ہی ہوں گے۔ مہوش سے رہا نہ گیا۔ ساری خواتین دراصل میری عزت اور شہرت سے جیلس ہے تیفی بھائی۔ وہ مہوش کو ترحم بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی ہاں مصطفیٰ بھائی، ہم اس عالمی شہرت یافتہ ہیرو سے جیلس ہیں۔ نازش استزائیہ انداز میں ہنسی۔ جلنے کی بو یہاں تک آ رہی ہے۔ آنٹی نے ایک ذرا سی جھوٹی تعریف کیا کر دی، آپ میں ہی نہیں رہے، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ مہوش نے منہ بنایا۔ جھوٹی تعریف؟ افسوس مہوش، تم آنٹی کی انسلٹ کر رہی ہو، انہیں جھوٹی کہہ رہی ہو۔ جی نہیں، میں کوئی آنٹی کی انسلٹ نہیں کر رہی ہوں۔ مہوش بیچاری سٹ پٹا کر رہ گئی، پھر ایک زبردست کہکا پڑا تھا۔ دیکھے نا چاچو، خرم بدتمیز کو وہ سب کے ہنستے پر کسیا کر تلال کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ چلو خرم، تنگ مت کرو، کھانا کھانے دو انہیں۔ تلال نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ کتنا کھائیں گی؟ سارا راستہ بھی تو کھاتی ہی رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے مردان والوں پر، قحط نہ پڑ جائے یہاں۔ اسے جاتے جاتے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر لمبی سانس کھینچی تھی۔ بے فکر رہو، تمہارے حصے کا تمہیں ملتا رہے گا۔ جازی بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ ارے ہمارا کیا ہے، دانا دھنکا جو ملے کھا لیتے ہیں، بلکہ چگ لیتے ہیں۔ مسئلہ بوری کا ہے، یہ کیسے بھرے گی؟ اسے سیدھا سیدھا وار پھر مہوش پر کیا تھا جو آج کل فروہی کی طرف مائل تھی۔ پھر مہوش کا ہاتھ آلوچے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے نکل بھاگا۔ بڑا شریر ہے، بالکل مجتبیٰ کی طرح ہے۔ اس کے جانے کے بعد مورے اس کی شرارتوں پر محظوظ ہو کر مسکراتی رہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں اور اس حویلی میں بہت سے کمکمے جل اٹھے ہوں، روشنی ہی روشنی ہو گئی ہو، سارے اندھیرے یوں دم توڑ گئے ہوں جیسے گہرے سیاہ بادلوں سے بھرے آسمان پر یکلخت چمکتا سورج نکل آیا ہو اور آسمان کا کونا کونا اجالے سے بھر گیا ہو۔ اجالا جو کائنات کی روح ہے، جو زندگی ہے۔ کتنے برسوں بعد انہوں نے مصطفیٰ کو ہنستے دیکھا تھا، وہ تو عرصہ ہوا اس کھلنٹرے پن سے کھلکھلانا ہی بھول چکا تھا۔ رات کو آقا جان بھی کہہ رہے تھے، مہربانوں، ان سب کے آنے سے تو ہماری ویران حویلی جگمگانے لگی ہے، زندگی کا احساس ہونے لگا ہے۔ ہاں، تیفی بھی بہت خوش ہے، میں نے اسے ایک عرصے بعد یوں خوش دیکھا ہے، وگرنہ تو مجھے اس کی چپ سے خوف آنے لگا تھا۔ مورے ایک پرسکون سانس بھرتے ہوئے بولی، کیا یہ خوشی دائمی نہیں ہو سکتی؟ آقا جان کی آواز میں عجیب بےتابی تھی۔ مورے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگیں، پھر آہستگی سے گردن ڈھیلی کر کے صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ میرے اختیار میں ہو تو میں اس کی جھولی میں سارے جہان کی خوشیاں ڈال دوں، اس کی ساری حیات کو جگمگا ڈالوں۔ ان کے لہجے سے بے بسی چٹکنے لگی، رنج بکھر گیا۔
آقا جان اپنی اسٹک کے سہارے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ ایسا وہ عموماً اس وقت کرنے لگتے تھے جب کوئی اضطراب روح پر چٹکیاں کاٹنے لگتا، کوئی سوچ ذہن پر ضربیں لگانے لگتی اور انہیں لگتا جیسے اتنا ہی ان کے بس میں ہے۔